مسلم سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو کچھ دولہا اور دلہن کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اویلیبل ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی سے کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئی ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں۔ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا آپ کا حق نہیں ہے۔ آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ یہ سیشن دونوں لوگوں کے لیے جو میرڈ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں دونوں کے لیے مدد کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہماری جب شادی ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی ایسی ٹریننگ یا کوئی ایسا سیشن یا کوئی ایسی تربیت ہمیں نہیں ملی ہوتی کہ اب ہم زندگی کے جس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور ہمارے کیا معاملات ہوں گے، اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایسی کوئی بس ہم انٹر ہو جاتے ہیں، اور شادی کی تیاری اگر کسی سے پوچھا جائے کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے، یا اگر آپ یہ کہیں جملہ سنیں کہ بھائی آج کل میں بہت بزی ہوں، میری شادی کی تیاری چل رہی ہے، تو شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں ایک ہی لیا جائے گا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ ہے شاپنگ۔ اگر آپ یہ جملہ کسی عورت سے سنیں یا کسی مرد سے سنیں یا جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے سنیں یا اس کے پیرنٹس سے سنیں، آج کل میں بڑا بزی ہوں، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے نا، ہم لوگ بہت بزی ہیں، اصل میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میں اس کی تیاری میں بزی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاپنگ کرنے میں بزی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، میں اس میں بزی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ شاپنگ میں بزی ہوں، کچھ خریدنے، یعنی مارکیٹ۔ جب ہم اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم ترین فیز میں انٹر ہوتے ہیں تو مارکیٹ کی مقناطیسیت پوری قوت سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے۔ اور اب یہ بیٹی جو گھر سے رخصت ہونے والی ہے، اس کا زیادہ تر وقت مارکیٹ میں اور ٹیلر کے ساتھ گزرتا ہے یا اور لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن گھر کے لوگوں کے ساتھ اس کو بیٹھنا تسلی سے، اطمینان سے نصیب نہیں ہوتا۔ اور گھر میں اگر بیٹھ بھی جائیں تو باتیں ساری وہی شاپنگ کے اراؤنڈ، چیزوں کے اراؤنڈ، یہ جوتا دیکھ لو، یہ کپڑا دیکھ لو، یہ جیولری دیکھ لو، انہی کے اراؤنڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو شادی کی تیاری کا ہماری مسلم سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو کچھ دولہا اور دلہن کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اویلیبل ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی سے کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ پیرنٹس کے لیے بھی یہی مطلب ہے، بچوں کے لیے بھی یہی مطلب ہے، فرینڈس کے لیے بھی یہی مطلب ہے۔ میرے دوست کی شادی ہے، میں اس کی تیاریاں کروا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھا یہ کہیں ٹریننگ کورس کرنے جا رہے ہوں گے، آج کل سورہ نساء کا مطالعہ بڑے غور و خوض سے چل رہا ہوگا، سورہ نور پڑھ رہے ہوں گے، سورہ بقرہ کے خاص مقامات پر یہ رک کے ڈسکشنز کر رہے ہوں گے، تو شادی کی تیاری کا مطلب شاید یہ ہوگا۔ نہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں شادی کی تیاری کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، بالکل بھی ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نکاح کر لینے سے میری ذمہ داریاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں، نکاح کر لینے سے میرے اوپر کون سی اضافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایسا کوئی ہمارے یہاں ایسا کوئی ہماری تعلیم کے اندر اور ہمارے گھروں کی موجودہ صورتحال کے اندر، ہمارے معاشرے کی موجودہ جو کیفیت ہے اس کے اندر اس قسم کی اویئرنیس یا اس قسم کی آگہی فراہم کرنے کا کوئی ایسا مؤثر پراپر انتظام نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اپنی فرائض کا پتہ لگتا ہے بیوی کی حیثیت سے، یا لڑکے کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اوپر تو یہ ذمہ داری تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے، تو وہ اتفاقی ہوتا۔ ایک دن اتفاق سے اس نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کی ٹاک لگا لی یا کسی نے کچھ بول دیا تو اس کو کلک ہوا کہ اچھا میری یہ بھی رسپانسبلٹی ہو، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا میں یہ بھی ہوں، اچھا تو یہ یوں ہے۔ بالکل ایسی صورتحال۔ تو آج کی جو نشست ہے اس میں دونوں طرح کے ہمارے آڈینس میں لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ماشاءاللہ میرڈ ہیں، لیکن دو چار بچیاں ایسی بھی ہیں جو شادی جن کی نہیں ہوئی، تو اللہ کرے کہ یہ نشست سب کے لیے مفید رہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آج کی نشست کا فارمیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو ایک پیپر ہے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، آپ اسے اپنے پاس پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ
جس پوائنٹ سے شروع ہوگی، بالکل شروع میں کچھ بات کروں گا اور ادھر ہی جو آپ کا انپٹ مجھے چاہیے ہوگا، جس پہ آپ کو کچھ غور کرنے سوچنے کا ٹائم ملا ہوگا کہ شادی کا مقصد کیا ہے، پرپس آف میرج ہے کیا، تو اس پہ میں آپ کا انپٹ لوں گا. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہے وہ میں آپ کا انپٹ اس پہ لوں گا. تو یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے. یو ہیو 3 منٹس. اللہ کرے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس میں اللہ برکت فرما دے. کیا سمجھ آتا ہے کیا مقصد ہے شادی کا؟ پرپس آف میرج کیوں کرتے ہیں بھائی ہم شادی؟ میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے ویسے ہی کیا. ایک انفارمل ریسرچ، ایک ریسرچر کی حیثیت سے ایک انفارمل اسٹڈی میں نے کنڈکٹ کی. بہت سے لوگوں سے ویسے ہی پوچھتا ہوں، جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، جس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے، یا جس کی شادی کچھ دیر کے بعد ہونی ہے، تو میں ویسے ہی پوچھتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں شادی. تو لوگ ایک جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مطلب سب کرتے ہیں اور شادی تو کرنی ہوتی ہے، تو ایک لائف میں چونکہ کی جاتی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو شادی جیسے سب نے کی ہے تو چونکہ ہوتی ہے تو ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہر لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو میری بھی ہو رہی ہے تو ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کا تھوڑا سا مذہبی ایک ذہن بن گیا ہے تو وہ اس میں ایک وجہ اور ایڈ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنت ہے. بس اس کے علاوہ کوئی خاص ٹھوس قابل ذکر کوئی ایسی اصولی یا علمی توجیہ اس کے پاس سے برآمد نہیں ہو پاتی. عام طور پر میں جو لوگوں سے سوسائٹی میں پوچھتا ہوں تو مجھے کچھ اس قسم کا تاثر ملتا ہے. لیکن آپ سے مجھے توقع ہے کہ کوئی خاص بات پتہ لگے گی. بتائیے کیوں کرتے ہیں ہم شادی؟ کیوں کرتے ہیں؟ کمیونٹی بنانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے شادی کیوں کرتے ہیں؟ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس سے باقی رشتوں کی جڑیں نکلتی ہیں. اور یہ وہ آخری رشتہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، اور کوئی رشتہ جنت کے لیے نہیں ہوتا، صرف میاں بیوی ہی ہوتا ہے. تو آئی فیل جو چیز جنت کے لیے اللہ اپروو کر رہا ہے تو اس میں تو مشکلات آنا ایک لازمی سی چیز. تو ہمیں ایک دوسرے کی مشکلات کو آسان بنانا، نہ کہ خود ہی مشکل بن کے کھڑے ہو جانا. تو مجھے لگتا ہے دین سے دوری جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اس رشتے کو پھلنے پھولنے. ٹھیک ہے چلیں، لیکن کیوں کرتے ہیں شادی؟ اللہ کے پیغام کو مطلب دوسروں تک، مطلب اللہ کا پیغام از ناٹ جسٹ مطلب ہر چیز میں ہی ہے نا دین. مطلب کہ ہم اگر اولاد کی پرورش بھی ہے تو یا ماں باپ بننا ہے، سارے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا اور ذرا جی بتائیے کیوں؟ معاشرتی اور انسانی زندگی میں مطلب سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اور سنت نبی. تو کیا جب شادی نہیں تھی تو سکون اور اطمینان نہیں تھا؟ اور شادی جب نہیں تھی تو کیا کمیونٹی کا پارٹ نہیں تھے؟ کیونکہ ایک کویسچن جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ شادی سکون و اطمینان کے لیے، تو بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں سکون و اطمینان ختم نہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک خوف ہے بہت سے لوگوں کو. تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ یس اپنی نسل کی بقا کے لیے، اپنی نسل کی بقا کے لیے. ٹھیک ہے، نوع انسانی، یعنی اگر انسان نے شادیاں نہیں کی تو پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ نہیں بڑھے گا. لیکن ویسٹ نے تو سلسلہ بڑھانے کے لیے شادی کو ضروری نہیں سمجھا ہے. وہ ویسے ہی سلسلہ بڑھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر شادی کے بھی دنیا میں بچے آ جاتے ہیں. تو وہ اس کا دوسرا طریقہ کار اس نے نکال لیا ہے. تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنے سے نوع انسانی آگے، یعنی اب بچے اور ہوں گے اور نوع انسانی آگے کنٹینیو کرے گی. تو ویسٹ نے تو دوسرا طریقہ نکال لیا. اس نے کہا نہیں، بغیر شادی کے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو شادی کا اصل مقصد پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ اگر ہم دیکھیں، یعنی میری بات سمجھ رہے ہیں میں، یعنی کیوں کرتے ہیں ہم اس یہ اتنی جی کمپینین شپ. اگر ویسے ہی کمپینین شپ بڑی اچھی اویلیبل ہو جائے، to make or endeavor to develop a family which brings happiness within themselves and contribute towards making happy and thankful environment overall. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب.
keep an equilibrium in the environment by fulfilling the natural needs of each human being through proper channel. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. تو کوئی ایکویلیبریم آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مینٹین رہتا ہے. اور کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ذرا اپنا ایک کوئی بتائے کہ کیا کیوں کرتے ہیں. اگر آپ کی شادی آپ کے پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ اب میری بیٹی یا میرے بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اب اس کی شادی کر دی جائے، تو یعنی کیوں ضروری ہے شادی؟ اچھا، اگر کسی کو لگتا ہے کہ شادی ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ایک ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے ہو. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ ضروری ہے، اور میرے پیرنٹس نے کر دی، اور پتہ نہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن میں نے تو کر لی ہے نا شادی، تو مجھے پتہ ہے تو کچھ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر نہیں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں موجود ہیں. اور جب ان لوگوں سے ان میرڈ انڈیویجولس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار بہت سارے جو ان میرڈ لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو سنگل ہیں، وہ بعض اوقات بڑا شکر ادا کرتے ہیں، دیکھو میں نے ان کو دیکھا ان کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے میری نہیں ہوئی ابھی تک شادی، میں ابھی تک نہیں پھنسا. ایک مصیبت ہے یہ. اس قسم کے ذہن میں پرسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی، اور یہ بڑے اس کے پیچھے بڑے ریزنز ہیں ان کے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں تم غلط سوچ رہے ہو، وہ غلط سوچ رہا ہے. کوئی 50 آبزرویشنز اس کی ایسی ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ اس کنکلوژن پہ کھڑا ہے کہ اچھا ہوا میری نہیں ہوئی. وہ اس طرح سوچ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے اماں ابا کو تکلیف میں دیکھا، اس نے اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے اپنے بھائیوں کو پریشانی میں دیکھا ہے. مطلب جن کی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں وہ ایک عجیب لائف میں جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ میری نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیوں اس کی پھر کیا یہ کیوں کریں شادی. مطلب اچھا اللہ نے کہا ہے کیا فرض ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا فرض نہیں ہے، شادی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیوں کی جائے. اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شادی کریں، دیٹس ونڈرفل، لیکن اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہو ہمیں، اور اگر ہم نے نہیں کی تو ہمیں پکڑ لے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر کریں کیوں ہم شادی؟ مقصد کیا ہو شادی کا؟ اور کوئی اپنی زبان میں آسانی سے ذرا بتائے. آپ نے بڑی گہری بات کی ہے ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک یا دو جملے میں کوئی یہ بات بتائے کہ کیوں کرتے ہیں شادی، اور ذرا اس کو دیکھیں. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جو معاملہ ٹھیک نہ چل رہا ہو، ایک اصول کی بات یہ سمجھ لیجئے، جو معاملہ بھی ہماری سوسائٹی میں ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے مقصد اور اس کی معنویت کو بہت اچھی طرح سے ریویو کر لیا جائے. جیسے اس وقت فیملی لائف جو ہے ہماری سوسائٹی میں، مسلم امہ میں جو فیملی لائف ہے بڑی آئیڈیل ہے، بڑی زبردست ہے. ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ آج کل سوسائٹی میں بڑا زبردست چل رہا ہے، یا کچھ گڑبڑ ہے؟ جو معاملہ بھی سوسائٹی میں گڑبڑ ہو، جس معاملے میں بھی گڑبڑ ہو، اس کو ٹھیک کرنے کا، ہماری ایجوکیشن کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا گڑبڑ چل رہے ہیں؟ ہمارے تربیہ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا گڑبڑ چل رہے ہیں؟ مسلم امہ میں یہ معاملات ابھی ٹھیک حالت میں نہیں ہیں. میں اوور آل مجموعی فضا کی بات کر رہا ہوں. جو معاملہ بھی خرابی کا شکار ہے، اس کی اصلاح کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے مقاصد، اس کی یہ کی کیوں جاتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، یا اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے تو وہ کیا ہے، اس کو ایکسپلور کیا جائے. اس کو دوبارہ سے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مقصد ہمیں ایجوکیشن کا پتہ ہے، یہ نہیں بتائیں، آگے بتائیں کرنا کیا. میں کہتا ہوں نہیں، مقصد کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے، مقصد کے ساتھ محسوسات کا وابستہ ہونا ضروری ہے. تو نکاح کا مقصد، پہلی بات تو یہ نکاح کا مقصد بھی نکاح سے اوجھل ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے کہ نکاح کے مقصد کو ایک بہت کلیئرٹی کے ساتھ 2 جملوں میں فریم کر دیا جائے. اتنی کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت سوسائٹی میں، بات واضح ہو رہی ہے. اور جو بڑے کام ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، بہت اہم کام ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کے مقصد پہ کلیئرٹی ہو، اس کے مقصد کے ساتھ محسوسات وابستہ ہو جائیں. بڑے کاموں کے بڑے مقاصد کا سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، بڑے کاموں کے بڑے مقاصد کا محسوسات کے ساتھ گہرائی سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح سمجھوں بھی
اور جن معاملات پر میں بہت اچھی طرح تڑپوں بھی، تب جا کے معاملہ حل ہوتا ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد نگاہ سے اوجھل ہوئے ہیں. تو ایک اور کوئی ٹرائی کرے کہ کیا لگ رہا ہے کیوں کرتے ہیں ہم شادی، کیوں کرتے ہیں. ہم جیسے پیرنٹس بنتے ہیں تو جب ہم اس پیج میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی مشقت کا، محنت کس طرح نے پالا اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جی، اس طرح ہم بہت سی چیزیں سمجھنے بھی لگتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے ویسے ہی اندازہ ہو گیا، ایسے اندازہ ہوتا ہے جب میں سمجھتی ہوں ہم بھی بچپن میں ضد کرتے تھے لیکن ہمیں لگتا ہم صحیح ہیں، لیکن آج اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بھلے کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ اپنے حساب سے سمجھ کے بول رہا تھا. ہم ایک تجربے سے مجھے اپنے میرے والدین نے میرے لیے جو قربانیاں اور دیں اور جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا اندازہ مجھے ہو جائے. یہ شادی کا مقصد نہیں ہے، یہ شادی کے نتائج تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ماں باپ بننے کے نتیجے میں آپ کو یہ بصیرت بھی مل گئی اور آپ کو یہ سمجھ آیا کہ میری ماں کتنی عظیم عورت ہے جس نے مجھ جیسے مطلب گستاخ کو اور مشکل سے ہینڈل ہونے والے انسان کو ہینڈل کر کے دکھایا. تو یہ اس کی عظمت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جی سر، ایک ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جس کے نتیجے میں مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور لو اور ایک دوسرے کو ویلیو کرنا. یہ اس وقت دنیا میں بہت بڑا چیلنج یہ ہے، جو جدید دنیا ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، 21ویں صدی، اس کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے، اور اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، مذہب جو ہے وہ بڑی تیزی سے ارریلیونٹ ہو رہا ہے. یعنی جو ماڈرن مین ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، خاص طور پر جو ویسٹ کا انسان ہے، وہ مذہب کو اپنی کسی بھی درجے پہ ضرورت تسلیم نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ آج کا ماڈرن مین جاگر شوز کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کے بغیر بہت اچھی زندگی ہر وقت تصور میں رکھ سکتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مذہب اس کے لیے ایک پیئر آف جاگر شوز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور اس نے ہر وہ کہہ لیجئے جو بھی فریم ورک ریلیجن نے پرووائڈ کیا ہے اس کا ایک آلٹرنیٹو کریٹ کر کے اسٹیبلش کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک جگہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا. ہماری اولادیں جو مسلم امہ کے اندر ہیں، جو مسلم سوسائٹی کی اولادیں ہیں، آپ کے بچے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں نا، اس فضا میں بہت ساری ایئر ویسٹ نے پمپ کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جس ایئر کو انہیل کر رہے ہیں وہ ویسٹرن ایئر ہے، اور اس کے اندر ان کے ذہنوں میں بھی ایسے احمقانہ یا خطرناک سوالات پیدا ہو رہے ہیں. میں مسلم سوسائٹیز کے بچوں کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز میں نے کیے ہیں، اور انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو وہ شاید آپ سے نہ کر سکیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کرنا کیوں ہے. کیونکہ وہ تو بہت ساری چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں، ہم تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں، اس کا تو سلوشن یہ ہے، اس کا تو سلوشن یہ ہے، یہ تو یوں ہو جائے گا، یہ تو یوں ہو جائے گا. اور بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس وقت شادی کرنا نہیں چاہتے، یا اگر کرنے پہ راضی بھی ہوتے ہیں تو وہ جلدی شادی کرنا نہیں چاہتے، اور اگر شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ دوسرا بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے. یہ اس وقت جدید آدمی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اگر ان کے ذہنوں کو کھولا جائے کہ یار یہ بتاؤ تمہیں سب سے بڑا فیئر کیا ہے شادی کرتے ہوئے، یہ ایک لڑکی کے ذہن میں اتر کے دیکھا جائے، ایک لڑکے کے ذہن میں اتر کے دیکھا جائے کہ اس کا جو ٹاپ موسٹ فیئر ہے شادی کرنے کا وہ کیا ہے، یا اپریہینشن ہے تو وہ کیا ہے. اور اس کی اپریہینشن کو میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. وہ اپریہینشن یہ ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو جو فریڈم، پرسنل فریڈم میں بیفور میرج انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ اماں ابا کی غلامی سے باہر نکلنے میں مجھے 15-16 سال لگ گئے. 14-15 سال تک تو وہ مجھ پہ حکومت کرتے تھے. جب میں 15 سال کی ہو گئی اور ہو گیا تو پھر میں وہ زندگی گزارنی شروع کی میں نے جو میں چاہتا تھا کہ میں گزاروں. تو ابھی تو 6-7 سال ہوئے ہیں مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے، اور بہت سی لڑکیاں لڑکے وہ بھی نہیں کر پا رہے.
تو دوبارہ سے یہ خوف لڑکی کو بھی ہے لڑکے کو بھی ہے. یعنی لڑکی کے ذہن میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جو میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں کرنا, کیا میں بعد میں بھی وہ کر سکوں گی. بہت ساری لڑکیوں نے اپنے جو پروپوزل ان کے آتا ہے وہ یہ شرط رکھ دیتی ہیں, کنڈیشن رکھتی ہیں کہ مجھے بتائیے, وہ پھر کنوے ہوتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے بعد انہیں اس کی انکنڈیشنل پرمیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ سنتے ہیں یہ بات؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ایک ہاسپٹل کھولنا ہے. اب آپ ان کی ایبسنس میں بھلے مریض بن جائیں, لیکن انسانیت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ آپ کی ہونے والی دلہن کو نصیب ہوا ہے, وہ اس انسان کو نظر انداز کرنے کی قیمت پر مطلب نبھایا جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اسی طرح وہ آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے کچھ خواب ہیں, میں نے تو فلاں جگہ پہ جا کے رہنا ہے. تو جو پرسنل فریڈم ہے نا, اس کی قربانی دینا نہیں چاہتا, لہٰذا وہ شادی کرنا نہیں چاہتا, وہ شادی کرنا نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ بہت پرابلم ہے. اس کے جو فیئرز ہیں بڑے عجیب و غریب فیئرز ہیں. تو شادی کرتے کیوں ہیں, اس کا پرپس کیا ہے؟ اب میں ذرا سا جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ون لائنر ذرا ایک ایک جملے میں بتائیے کیا سمجھ آتا ہے, کیا مقصد ہے شادی کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ایک فطری ضرورت ہے ہر اعتبار سے انسان کی, سائیکولوجیکلی, فزیکلی اور ساری کمپینین شپ, ہر اعتبار سے ایک ضرورت ہے. شادی بیسیکلی وہ فیملی فریگمنٹ بناتی ہے, فیبرک مطلب وہ یونٹ بنائے گی فیملی کا جو کہ اس سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہو, جس میں جو یہ برائیاں نہ ہوں اور جو بھی فساد ہو رہے ہیں, جو ایک آئیڈیل سوسائٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے بیسکلی ہمیں ایک ہیپی فیملی چاہیے جس میں ریلیشن شپس بھی ہیں اور مطلب وہی ساری چیزیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. جی جی جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی شاید ہمارے پیرنٹس نے بھی اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا ہوا کہ واٹ از دا پرپز آف میرج, اور نہ ہی وہ بات ہم تک کرنے ہوئی کہ واٹ از دا پرپز آف, اور نہ ایجوکیشن میں کہیں پڑھائی گئی. ایجوکیشن میں کہیں یہ بات ہے. شادی ہوئی, ایک رسپانسبلٹی دوسری میری اپنی اور میرے ہسبینڈ کی اپنی, وہ ہم رسپانسبلٹی پوری کرتے کرتے اب اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ ہمارے پاس شاید یہ سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے, وٹ از دا پرپز آف میرج. میرے پاس تو لٹرلی جواب نہیں ہے, میں تو بہت دیر سے سوچ رہی ہوں کہ اس کا اصل مقصد ہے کہ بہت سی بچیوں نے بڑی عجیب بات بتائی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار شادی کیوں کرتے ہیں, کسی نے مجھے کہا کہ سر وہ لڑکے کی امی کو ایک ماسی کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا وہ لڑکے کے لیے ایک دلہن ڈھونڈتی. کچھ اس قسم کا پرسیپشن آج کی بچیوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب چونکہ ایک عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور روٹی پکانا نہیں چاہتی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے گھر پہ لے آئے تاکہ میں روٹی پکاؤں. تو شادی کا مقصد شاید یہ ہے کہ میں روٹی پکاؤں, اسے کچن میں ایک ایکٹیو ورکر چاہیے. تو یہ سب اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ شادی کا اصل مقصد نگاہ سے اوجھل ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو یہ پرابلم سمجھ آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے, کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. یس جی جی کہہ دیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا ہے تو وہ ایک انسان جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ جیسے جگسا پزل کا ایک پیس ہوتا ہے, وہ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے پیس کے ساتھ کنیکٹ نہ کرے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے کہ یہ میری بیگم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کمال کی بات. ARDC کی لینگویج میں تو یہ ڈیولپمنٹل اینڈ ناٹ اونلی ڈیولپمنٹل بلکہ مینٹیننس نیڈ آف این ایڈلٹ. سبحان اللہ, یہ بہت خوبصورت آپ نے فریز اور بہت ہی اہم بات. دیکھیے نکاح کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں, یعنی بہت سے مقاصد ہیں مطلب یہ, لیکن جو بہت بنیادی ترین مقاصد ہیں یعنی جو پرپس آف میرج ہے ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بیان کر سکتے ہیں یا دو ڈومینز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ڈومین ہے وہ انڈیویجول کے لیول پر ہے, اور دوسرا جو ڈومین ہے وہ سوسائٹی کی سطح پر ہے. یعنی ایک فرد کی نفسیاتی, جبلی, وجودی ضروریات اس کی تکمیل کے لیے
یعنی ہم اپنی تکمیل کا تجربہ تعلق کے نتیجے میں کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جتنی بھی سب جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے, تو آپ کا جو سیکنڈ ہاف ہے, یعنی انسان کیسا ہوتا ہے, آپ جس انسان ہے کیا, جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ انسان ہے کیا. اس لیے کہ آپ تو ایک طرح کے انسان ہیں نا. انسان کے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا, پیئر بنایا. انسان میں ایک میل ہے, ایک فیمیل ہے, اور انسان جو ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم تخلیق ہے. اچھا, اب جو پہلا جو ہے وہ ہماری نفسیاتی, ہماری جبلی ضروریات جو آپ ڈیولپمنٹل نیڈز کہہ رہی ہیں, اس کی تکمیل کے لیے رب کریم نے نکاح کا فریم ورک پروپوز کیا ہے. اور نکاح جو ہے, میرج جو ہے, ایک ریلیجیس فریم ورک ہے. چاہے وہ کسی میرج کرتے وہی انسان شادی کرتا اور کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہو, کیونکہ شادی کا جو فریم ورک ہے یہ ریلیجن پروپوز کرتا ہے. وہ انسان جو دنیا میں ریلیجن کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے شادی کا فریم ورک کوئی سینسیبل فریم ورک نہیں ہے, وہ اس کو بلیو نہیں کرتا. یا تو وہ انسان کرسچن ہے, یا جیو ہے, یا ہندو ہے, یا سکھ ہے, یا مسلم ہے, یا کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے, تو ریلیجن جو ہے وہ شادی کا فریم ورک پروپوز کر رہا ہے. اور تو پہلے لیول پر جو شادی کا فریم ورک ہے, اگر آپ اس فریم ورک سے باہر ایک کمپینین شپ کا ماڈل کریٹ کرتے ہیں, تو آپ کی نفسیاتی ضروریات اور آپ کی جبلی ضروریات اور آپ کی شخصی ضروریات اور آپ کی وجودی ضروریات اس درجے پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. خوشی کا وہ تجربہ اور تعلق کی وہ گہرائی اور معنویت جو شادی کے فریم ورک یا نکاح کے فریم ورک سے پاسبل ہوتی ہے, وہ آؤٹ آف نکاح, آؤٹ آف ویڈ لاک کی کمپینین شپ سے اچیو نہیں ہو سکتی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں. قرآن میں جہاں کہیں بھی مرد اور یعنی میاں اور بیوی کے تعلق کا ذکر آیا ہے, مطلب آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر زوجین کے تعلق اور زوجین کے معاملات ڈسکرائب کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے تم پہ کیا حقوق فرائض ہیں اور کیا معاملات ہیں اور کیا تمہاری لمٹس ہیں. اس پہ مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بات ہوئی ہے. ایک عجیب کنسسٹنسی آپ آبزرو کریں گے کہ جہاں کہیں شوہر اور بیوی کی بات ہوئی ہے, وہیں اس کو آگے پیچھے یہ بات ہوئی میاں بیوی کے تعلق کی, اور آگے پیچھے ایک اور بات ہوئی, اور وہ یہ بات ہوئی تم ڈرتے رہنا اللہ سے. آپ کہیں گے اب ہمارا آپس کی بات چیت بتائی جا رہی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہنا. یہ جب ہمیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے ایز وائف یا ایز ہسبینڈ, ہمیں اللہ اپنے آپ سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈرانا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ وہ ہم سے یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میری, اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریزنس کا احساس, اس کی یعنی وہ جو ایک میگنیفیسنٹ لارڈ ہے جو انتہائی زبردست اور انتہائی کہہ لیجئے ایک بہت ہی زیادہ العزیز کی پریزنس کا جو احساس ہے وہ اب میرے ذہن پر, میرے شعور پر شدت سے حاوی رہے. یعنی مجھے پتہ رہے کہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا, میری آنکھوں کو دکھائی دے یا نہ دے, رب کو سب کچھ دکھائی دے گا. میں کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں, میں سب سے چھپا لوں لیکن اس سے نہیں چھپا سکتا. اور وہ بہت زبردست ہے, وہ بہت طاقت والا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ زبردست رب جو ہے, اس کی پریزنس کا احساس میرے شعور اور میرے ذہن پہ میکسیمائز رہے, شدت سے مینٹین رہے. یہ ہے رب کے سے ڈرنے کا مطلب. تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم دونوں آپس میں کیسے رہنا ہے, ہمیں کچھ اپنے آپس کی معاملات بتائے جا رہے ہیں, آگے پیچھے ایک بات آ رہی ہے
اور مجھ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے ڈرنا اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے اور اس پہ غور کرنا ضروری ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جو پیئر ہے نا، جو ابھی عائشہ نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہاف ہے اور وہ آپ کا اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے اور یہ آپ کا سیکنڈ ہاف تھا جو آپ کا جوڑا تھا. اس کے درمیان اگر ایک دوسرے کے نازک احساسات اور لطیف جذبات اور انتہائی کہہ لیجئے ان ایکسپریسیبل فیلنگس یا وانٹس یا نیڈس کو اگر ایک دوسرے نے ایکنالج نہیں کیا، یا اگر ایک دوسرے نے اس کے لیے کیئر نہیں کی، یا یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس لیول پہ رسپیکٹفل نہیں ہوئے، اس لیول پہ کیئرنگ نہیں ہوئے، یعنی یہ جو ڈیلیکیسی اور انٹیمیسی آف ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر اس حد درجے کی احتیاط اور حد درجے کا، یعنی یہ احتیاط صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں نے اگر اس کو راضی رکھنے، اس کو خوش رکھنے، اس کو مطمئن کرنے، اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین، اگر یہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور اگر نہیں نبھائی، اگر میں نے اگر میں نے اپنے اسپاؤس سے خیانت کی کسی بھی لیول پر، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس کو جان سکتا ہے. تو وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی کسی نہ کسی قسم کی خیانت سے گریز کرے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اس تعلق میں ڈنڈی مار لی تو آپ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم شہر میں بہت سارے ڈیلنگز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ تجارت کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک شاپ کیپر نے ایک بائر کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو 10 لوگ اس کو دیکھنے اور بتانے والے ہیں اور وہ کہیں گے آپ نے جناب ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے. لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے تو اس کا علم اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ بات بار بار کہی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض پر فوکس صرف اس صورت میں کر سکتے ہو جب تمہیں یعنی ادروائز کیا ہوتا ہے؟ ادروائز اگر یہ اللہ کا خوف نہ ہو تو ہوتا کیا ہے؟ چونکہ یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں لہٰذا میں ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں. یہ والا. لیکن اگر آپ یہ والی کنیکشن زندہ ہے تو پھر آپ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے معاملات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی نفسیاتی اور آپ کی تمام آپ کے وجود کلی کی تمام ضروریات اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، اطمینان بخش انداز سے پوری ہوتی رہیں. اس کے لیے رب کریم نے یہ فریم ورک دیا ہے. اس کے لیے رب کریم نے آپ کو ایک اسپاؤس کی نعمت اور تحفہ عطا کیا ہے. اور اس کے بھی پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ بندگی کے قابل ہو جائیں، آپ بندگی کی اعلیٰ سطح کو نبھانے کے قابل ہو جائیں. اصل میں اس سے کنیکشن کیا ہے وہ آپ کی بات سے نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے تعلق کہتے کس کو ہیں؟ تعلق کے مختلف شیڈز کیا ہوتے ہیں؟ تعلق کی سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تعلق کے ملٹی ڈائمنشنل تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو جتنا کلوزلی آپ نکاح کی برکت سے سمجھ پاتے ہیں کسی اور انداز سے سمجھ نہیں پاتے. کیونکہ کسی بھی انسان کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ جس انٹیمیٹ لیول پہ ریلیشن شپ بنتا ہے، آپ اپنی ماں کے ساتھ آپ کا وہ اتنے قریب نہیں آ سکتے آپ جتنا آپ اپنے اسپاؤس سے قریب ہوتے ہیں، آپ اپنے بچے سے اتنے قریب نہیں ہوتے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں آپ سائنس آف ریلیشن شپ اور ریلیشن شپ کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو بھی آپ ایک الگ لیول پہ جا کے سمجھتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کس طرح بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان ہوتا کیا ہے.
اگر یہ سوال کیا جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو مرد کو بھی دیکھنا پڑے گا اور عورت کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس آبزرویشن کے لیے آپ کے پاس جو واحد یعنی جائز انتظام ہے وہ یہی ہے. کیا خیال؟ تو آپ کی اپنی انڈیویجول لیول پر آپ کی اپنی وجودی ضروریات اس سے مطمئن ہوتی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر آپ تعلق کی معنویت کو ایکسپلور کرتے ہیں, تعلق کے مختلف ڈائمنشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ڈومین ہے اس کا. دوسرے ایک اور ڈومین پر معاشرہ جو ہے وہ نیکی پر گامزن رہے. معاشرہ نیکی پہ کیسے گامزن ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے, نکاح جو ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ نے نکاح کے تھرو آپ کو ذمہ دار بنایا, آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور نکاح جو ہے اس کے اندر یہ خطبہ نکاح جو ہے وہ نکاح کی شرط نہیں ہے. نکاح کے اندر فرض نہیں ہے کہ آپ وہ خطبہ ہی پڑھیں. نکاح میں اعلان شرط ہے. نکاح کے اندر آپ اپنے جاننے والوں کو بتائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں اب میں اس کو قبول کرتا ہوں, یہ میرے عقد میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور اب یعنی جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایز اے وائف ایکسیپٹ کیا اور آپ یہ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر آپ اس کو نبھائیں گے تو معاشرے کے اندر خیر, خوبی, بہتری اور نیکی یہ ممکن ہو پائے گی. ادروائز معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ نہیں رہ سکے گا, معاشرہ جنگل بن جائے گا. اگر اس طرح نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. جنگل کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جانور رہتے ہیں اور جانور ایک دوسرے سے دوستی بھی کرتے ہیں, جانور ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں, جانور اپنی بھوک بھی مٹاتے ہیں, جانور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اور جانور جو ہیں, جانوروں میں وفاداری کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں اور جانوروں میں بے رحمی کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں. جانور ایک دوسرے سے زیادتی بھی کر لیتے ہیں, ظلم بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں, ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ جانوروں کا جو نفس ہے, جانوروں کے جو طبعی رجحانات ہیں, یعنی جانور جیسا چاہتا ہے ویسا کر لیتا ہے. اس میں جانور اچھے کام بھی کرتے ہیں, جانور برے کام بھی کرتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں جانور, اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں جانور. اور جانور جو ہیں وہ, لیکن یہ جو جانوروں والی زندگی ہوتی ہے یہ معاشرہ, یہ وہ معاشرہ نہیں ہے. یعنی انسانی معاشرے کی ضرورت جو ہے وہ بہت مختلف ہے. انسانی معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پاکیزگی کا عنصر مینٹین رہے, اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری کا ایلیمنٹ مینٹین رہے, اس کے اندر ایک خدا خوفی کا اور للہیت کا عنصر مینٹین رہے. اس لیے ریلیجن جس قسم کی سوسائٹی پروپوز کرتا ہے اس کی فارمیشن صرف اور صرف نکاح سے بننے والی فیملی کے نتیجے میں ممکن ہوتی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ریلیجن کا جو مقصود معاشرہ ہے, یعنی ریلیجن کا جو مقصود سوسائٹی ہے, یا ریلیجن کی جو مقصود و مطلوب سوسائٹی ہے, اس کی فارمیشن صرف اور صرف نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملیز کے نتیجے میں پیدا ہوگی. اور اگر نکاح نہیں ہو اور ویسے ہی ممکن ہو جائے تو ویسے ہی ممکن ہونے, اور انسان اس پہ بحث کر سکتا ہے, انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو پھر بھی بہت خیال رکھتا ہوں. یہ بہت اہم معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ایک چیلنج دنیا میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہو گیا ہے مسلمان. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہی کوئی نہیں. آج کی دنیا میں اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہے مسلمان. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ جب مسلمانوں کی حالت دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ریلیجن میں جانے کے نتیجے میں نہ علم میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں, نہ اخلاق میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں, نہ انڈیویجول لیول پر انہیں اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی ہے, نہ کلیکٹیو لائف میں یہ کوئی اچھی تہذیب پیدا کر سکیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ ایک ایسی
سوسائٹی کے پاتھ کہتے ہیں دین کو, مذہب کو, وہ میرے پاتھ کو اس لیے اڈاپٹ کرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ نہ علمی سطح پہ نہ اخلاقی معاملے میں مجھ سے بہتر ہیں ہی نہیں. یہ نکاح کر کے رہتے ہیں, میں نکاح کر کے نہیں رہتا. میں بغیر نکاح کیے ہوئے ایتھکس کے جو اسٹینڈرڈز اچیو کر رہا ہوں, یہ نکاح کرنے کے نتیجے میں ایتھکس کے وہ اسٹینڈرڈز ٹچ نہیں کر پا رہا. نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ نفس نے کہا تھا نکاح کرو, نکاح کرتے کیوں؟ نکاح خالصتاً ڈیوائن پروپوزڈ فریم ورک ہے. یہ الہامی یہ اللہ کا دیا ہوا فریم ورک ہے کہ بھائی تم لوگ نکاح کر کے رہو. تو وہ سوسائٹی جو نکاح سے گریز کرتی ہے اور مذہب سے بیگانہ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایتھکس کے کچھ سٹینڈرڈز مینٹین کرے اور نکاح کرنے والی سوسائٹی اس سے بھی نیچے کھڑی ہو جائے جا کر, تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے نا. یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ مسلمان اس درجے کی انڈیویجول لائف اور اس درجے کی فیملی ایکسلنس اور اس درجے کی سوشل ایکسلنس ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے, جس کے نتیجے میں جو اس پورے ساری چیزوں سے دور کھڑے ہوئے کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ہم پہ رشک کریں اور وہ کہیں کہ یہ تو ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں, تو ہم کیسی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں, ہم ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کی سسکیاں اتنی زور سے نان مسلم سوسائٹیز کو سنائی دیتی ہیں کہ نان مسلم سوسائٹیز کی میجورٹی میرے اور آپ کے راستے پر چلنے پہ راضی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میری وونڈز کو اور میری سسکیوں کو, وہ میرے وونڈز دیکھتی بھی ہیں اور وہ میری سسکیاں سنتی بھی ہیں, بلکہ وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کس چکر میں ہو, تمہارے اگر مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے تو تم یہ والا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے. دے آر ایکچولی ان دیٹ پوزیشن, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت ہی مطلب وہ بیچارے ہمیں دیکھ کے ترس کھاتے ہیں, ہائے بیچارے. آپ کو بتائے بات, تو ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی میرائٹل لائف کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی فیملیز کو واقعی فیملی شوڈ بی مسٹ بیکم the platform of happiness. It has to become, یعنی this is our religious obligation کہ ہم نکاح کے نتیجے میں بننے والے خاندان کو حقیقی معنوں میں ہیپینس میں بھی ان سے اوپر دکھا سکیں. یعنی ہم اپنی لائف سے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملی خوشی کی بھی اس سطح پہ کھڑی ہے جس پہ تم سوچ نہیں سکتے, اخلاق کی بھی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جس کو تم تصور ہی کر سکتے ہو, ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. سیلف لیسنس کے ان آئیڈیلز کو ٹچ کرتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اس وقت کی مسلم سوسائٹی میں جو فیملی لائف ہے اور میرائٹل لائف ہے, یہ اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ میٹھی باتیں اب کرنی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ اب سب کو وہ بڑی نیند آور ہو گئی ہیں, وہ سب کو سلانے کا کام کرتی ہیں. تو ذرا کڑوی باتوں کی ضرورت ہے جو ہم سخت سوالات اٹھا سکیں. یہ بھی بالکل, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ایجوکیٹڈ ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, ایم بی اے کیا ہوا ہے, میاں بیوی دونوں بہت قابل ہیں, لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ بات محسوس ہو رہی؟ ہماری ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز جتنے بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے ڈائیورس ریٹ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. ڈائیورس ریٹ بڑھ رہے ہیں. ویسٹ کا ڈیٹا یہ ہے, یعنی یہ ڈیٹا امریکہ کی یعنی کسی تنظیم نے کمپائل کیا اور اس نے یہ بتایا کہ 2010 میں ہونے والی جو میرجز ہیں 70% میرجز جو 2010 میں ہوئیں اگلے 5 سال کے اندر ختم ہو گئیں. ہماری یہ شرح نہیں ہے بریک اپ کی, لیکن اس سے کچھ کم ہے. لیکن ہمارا جو ریٹ آف یعنی طلاق اور گھروں کے ٹوٹنے کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے نا. مطلب آج سے 20 سال پہلے جتنی طلاقیں ہوتی تھیں اب اس سے زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال؟ تو یہ پرابلم ہے. آپ سوچئے کہ وہ آدمی
جو ساری دنیا کو ناراض کر کے اور ساری دنیا سے لڑ کر اپنی پسند کی لڑکی کو شادی کر کے گھر پہ لایا ہے، 3 مہینے میں اس کی شکل دیکھنے پہ راضی نہیں ہے، مطلب 3 مہینے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ لڑکی جو پوری دنیا سے لڑائی کر کے ایک آدمی کو لے کے گھر اپنے آپ شادی کر کے گئی ہے، 4 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ اب ایک دوسرے سے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ایگزامپلز آپ کو ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے مقصد سے ناواقف ہو کے نکاح کر رہے ہیں، اور پھر نکاح کے نتیجے میں میرے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی ہم نے ڈیپتھ میں ہم گئے نہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہم بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ سچی خوشی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خوشی کا ہائیسٹ پاسبل ایکسپیرینس جو ہے، یا ون آف دا ہائیسٹ پاسبل ایکسپیرینسز، اپنے اسپاؤس کو خوش کر دینے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اسپاؤس کو خوش دیکھ لینے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اسپاؤس کی خوشیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ تو یہ اس جگہ پر ہم پہنچتے نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو میں نے 2 مقاصد بتائے، ایک میں نے انڈیویجول لیول پہ بتایا کہ ہماری نفسیاتی جبلی، جیسے نیند آپ کی ایک ضرورت ہے، آکسیجن، ایئر، آپ سانس لیتے ہیں نا، تو سانس آپ 1 منٹ میں کئی دفعہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو 1 ہفتے میں 1 دفعہ چاہیے ہوتی ہیں، کوئی 1 مہینے میں 1 دفعہ چاہیے ہوتی ہیں۔ ہماری بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں۔ کھانا جو ہے وہ آپ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں۔ تو آپ کی بہت ساری نیڈز ہیں، آپ کی ایموشنل نیڈز بھی ہیں، آپ کی انٹلیکچول نیڈز بھی ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہیں، آپ کی انسٹنکٹس ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا بھی آپ کی ایک نیڈ ہے۔ تو یہ جو ساری نیڈز ہیں، ان نیڈز کو ایسے پورا کیا جائے کہ آپ خوشی اور اطمینان کا تجربہ حاصل کر سکیں، آپ کے روحانی مرتبے کو گرائے بغیر آپ ان خوشیوں کو اچیو کر سکیں، اپنی نیڈز کو اس طرح پورا کریں جس کے نتیجے میں روحانی مرتبہ اور بلند ہو، نیچے نہ جائے۔ اگر یہ نکاح کا فریم ورک نہ ہوتا تو ان نیڈز کی تکمیل، اس فریم ورک سے باہر چلے جائیے اور ان نیڈز کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کے روحانی مرتبہ گرتا چلا جائے گا۔ آپ کے اندر للہیت کا عنصر، یعنی للہیت تو ہے ہی، وہ کہہ لیجئے للہیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو ریلیجن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہی نرچر ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر یہ سبسٹنس موجود ہوتا ہے، لیکن نکاح سے آپ باہر چلے جائیے، وہ ساری نیڈز پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو اسپرچول سیکریفائس دی جائے گی اس کے نتیجے میں آپ کولیپس کر جائیں گے۔ ہیپینس کی اس سطح پر اس ہائٹ کو نہیں اچیو کر سکتے جو آپ اس فریم ورک کے نتیجے میں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیوں یعنی تو وہ ایک پرسنل لیول پر آپ کی تمام نیڈز، اور پھر ان نیڈز کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تکمیل کے تجربے سے تعلق کے نتیجے میں آتا ہوں، وہ میرا سیکنڈ ہاف ہے، اللہ نے پیئر کے نتیجے میں پیدا کیا، اور میں اپنے سیکنڈ ہاف کو آبزرو کرتا ہوں، اور اس کو آبزرو کر کے اللہ کی تخلیق پر عش کرتا ہوں کہ اللہ نے کمال چیز بنائی ہے، کمال چیز بنائی۔ یعنی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے مختلف ہے، اسی لیے میرے لیے راحت اور تسکین اور میری خوشی کا باعث بن رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا نظام، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بندگی کے قابل بنتا ہے۔ اور دوسرا جو لیول ہے جس میں نے معاشرے کی بات کی کہ معاشرہ خیر کے داعیات معاشرے میں زندہ رہیں، معاشرے میں فساد نہ پھیلے، معاشرے میں خیر پھیلے۔ اور خیر کیسے پھیلتا ہے؟ جب پاکیزگی کا عنصر مینٹین ہوتا ہے۔ خیر، معاشرہ خیر پہ اس وقت کام کرتا ہے جب فیملی لائف میں پاکیزگی، خدا خوفی، یعنی اللہ کے پروپوزڈ میکینزم کے نتیجے میں، جو کہ نکاح کا فریم ورک ہے، اس کے نتیجے میں فیملی پروڈیوس ہوتی ہے۔ آپ نے نکاح کے فریم ورک کو اڈاپٹ کیا تو فیملی فارمیشن ہو گئی۔ فیملی فارمیشن للہیت کے عنصر سے جڑی رہی تو اس میں پاکیزگی کا مادہ تھا، اور وہ اس نے پھر اولاد اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اگر اس فریم ورک سے باہر آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ پاکیزگی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ للہیت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور اس درجے کی جو تربیت اولاد کا جو پورا
کہہ لیجئے جو فکر ہے وہ اس درجے پہ نہیں آتی، رسپانسبلٹی کا وہ مقام نہیں ہوتا، لہٰذا تربیت اولاد کہ وہ سرکمسٹانسز یا وہ کنڈیشنز جو تربیت اولاد کے لیے ممکن ہیں اور تربیت اولاد کے نتیجے میں سوسائٹی کو صالح انڈیویجولز پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ سارا سیٹ اپ، وہ سارا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہو پاتا اگر آپ نکاح کے بغیر یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں اللہ کے دیے ہوئے فریم ورک کے ریشنلز ڈیپلی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کا ہماری ایمانی تناظر میں اس کا کانٹیکسٹ ہے کیا، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، ہم مقصد کیا ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کرتے ہی مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو شوہر کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، یعنی شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو میں دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتا ہوں۔ مرد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے شوہر کی کہ وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ بھی کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ بھی کرے، یعنی وہ اس کی عزت بھی کرے اور اس کی عزت نفس کا تحفظ بھی کرے۔ عورت کو اللہ نے مرد سے زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے نے چونکہ عورت کی قدر و منزلت کو محسوس نہیں کیا، لہٰذا ہمارے معاشرے کے مرد عورت کو دیکھ کے رشک کے جذبے میں نہیں جاتے۔ اگر عورت کی حقیقت اور عورت کا مقام ہمیں سمجھ آ جائے تو تمام مرد حالت رشک میں چلے جائیں کہ یعنی اتنی قیمتی ہے، ہم سے کہیں زیادہ یعنی نازک اور قیمتی ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری رب کریم نے مرد کو دی ہے کہ دیکھو اس کو کوئی ہرٹ نہ کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اس کا سینس آف سیکیورٹی یہ تم نے مینٹین رکھنا ہے، یہ سیکیور فیل کرے، یعنی کوئی عورت سیکیور فیل کرے اور بہت سیکیور فیل کرے تو وہ یعنی ہمارے معاشرے میں قوام کا جو مطلب لیا گیا، بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں قوام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مستقل حکومت کرتے رہنے کو وہ قوام، مطلب قوام سے حکومتی جذبہ پروان چڑھ رہا۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز گر رہی ہو تو تھامے رکھنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، گرتے ہوئے کو تھام لینے اور تھامے رکھنے کی ذمہ داری رب کریم نے مجھے دی ہے، یہ ہے قوام۔ اس عورت کی سیکیورٹی اور سینس آف سیکیورٹی کو مینٹین کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کو تحفظ اور احساس تحفظ میں رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت تو بہت سی عورتوں کو اپنے شوہروں سے تحفظ چاہیے، اس وقت تو مسلم امہ اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ انسان جو اس عورت سے سب سے زیادہ بد کلامی جو آدمی کر رہا ہے وہی اس کا میاں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری جگہوں پہ صورتحال ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تو وہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو بھی پروٹیکٹ کرے، تمہاری عزت نفس کوئی مجروح نہ کرے، تم سیف اور سیکیور فیل کرو اور میں بھی تمہاری عزت کروں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے نتیجے میں عورت سائیکولوجیکلی صحت مند رہے گی، نفسیاتی صحت اس عورت کی ممکن اسی صورت میں ہو سکتی ہے، ادروائز یہ عورت نفسیاتی طور پر نڈھال ہو جائے گی۔ ایک حد تک تو اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، وہ ایک حد تک تو جائے گا، اس کے نتیجے میں کولیپس کر جائے گی۔ اگر کوئی عورت سائیکولوجیکلی فٹ نہیں رہے تو وہ بندگی کے تقاضے بھی نہیں نبھا سکتی اور اچھی تربیت اولاد کے قابل بھی نہیں رہ سکتی۔ یعنی ایک عورت نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے، کیوں ڈسٹرب ہے؟ اس لیے کہ اس کو سائیکولوجیکلی وہ اسٹرینتھ، وہ سپورٹ نہیں ملی، وہ ہرٹ فیل کرتی ہے۔ وہ عورت جو ہر وقت اپنے آپ کو ہرٹ فیل کرتی ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں
ہم سب اس قابل ہو جائیں. اس وقت تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئی ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں. تو عورتوں کو لگنے والے بڑے زخم مردوں کے کنڈکٹ سے لگتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑے زخم عورتوں کے کنڈکٹ سے لگتے ہیں. یعنی ہر عورت کو سب سے زیادہ گہرا زخم کسی عورت نے لگایا اور اس سے چھوٹا زخم کسی مرد نے لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو یا بچیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, اس کو کانفیڈنس کیسے دینا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک لیول ہے. دوسرا لیول ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے. اب وہ ضروریات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ ضروریات کھانا پینا بھی ہے, وہ ضروریات پہننا اوڑھنا بھی ہے, وہ ضروریات ایک شیلٹر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اسے ایک شیلٹر پرووائڈ کریں گے, آپ اسے کپڑے پرووائڈ کریں گے, آپ اسے کھانا پرووائڈ کریں گے, اور اس کی کچھ اور نیڈز بھی ہیں. یعنی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ٹینجیبل نیڈز بھی ہوتی ہیں اور وہ نیڈز انٹینجیبل نیڈز بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک لڑکی کی یا ایک عورت کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو کھانا ملے, اور ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے پیار ملے, ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے شاباش ملے, ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو کوئی سننے والا ملے. تو ایک بچی کی یا ایک لڑکی کی ایک ضرورت تو کھانا پینا اور شیلٹر ہے, دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اس سے پیار کیا جائے, اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو اس کی تمام ضروریات, چاہے وہ ٹینجیبل ہیں یا انٹینجیبل ہیں, ان تمام ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ جو سوال مجھ سے کبھی کبھار ہوا, کسی بچی نے یا اس کے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے صرف یہ ایسس کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں ذمہ داریاں یعنی پاسنگ مارکس کے ساتھ بھی نبھائی جا رہی ہیں یا نہیں نبھائی جا رہی ہیں. اگر وہ ہو رہا ہے, اچھا اگر نہیں نبھائی جا رہی تو ان کو نبھانے کی کوئی اسپرٹ زندہ ہے. ایک آدمی کہے کہ بھائی میں یہ دونوں ذمہ داریاں نبھا تو نہیں سکا لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبھا سکوں. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, میں نادم ہوں, لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں ان کو نبھاؤں. تو معاملہ چل جاتا. اس کو دعا کرنی چاہیے. اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے, یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ مرد کی ذمہ داری, اس مقصد کیا تھا, ہم نے اس کی بات کی, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں دونوں کی ذمہ داریاں کیا. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری میں جو بہت اہم بات ہے, دیکھیں ایک کانسیپٹ میں اکثر شیئر کرتا ہوں جس کا نام ہے آرڈر آف ریلیشن شپس. آرڈر آف ریلیشن شپس یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے جس کی ڈیٹیل میرے ایک اور پروگرام سے مل سکتی ہے, ریلیشن شپ اینڈ دا میننگ آف لائف, جس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں اس کانسیپٹ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ آرڈر آف ریلیشن شپ سے میرا آرڈر آف ریلیشن شپس. آرڈر آف ریلیشن شپس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا تعلق کون سے تعلق سے بڑھ کر اور اہم ہوگا. ٹھیک ہے, کون سا تعلق کون سے تعلق سے بڑھ کر ہوگا. تو اگر یہ کہا جائے ذمہ داریاں دونوں کی اور بھی ہیں, لیکن میں جو سب سے بڑی ذمہ داریوں کو بڑی براڈ کیٹیگریز میں کہہ لیجئے ڈیفائن کر رہا ہوں, یہ میں نے مرد کی جو بڑی سب سے اہم ترین ذمہ داریوں کے 2 براڈ ڈومینز میں نے بیان کر دیے. اسی طرح عورت کی ذمہ داری کے جو 2 بڑے براڈ ڈومینز میں بیان کروں گا وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ سب سے بڑے ڈومینز جو میری نظر میں ہیں. آرڈر آف ریلیشن شپس پہلے میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کون ہیں. سب سے پہلے آپ کیا ہیں؟ انسان. ٹھیک ہے, پھر آپ ایک عورت ہیں یا مرد ہیں اور مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ان کے بعد آپ کیا ہیں؟ چلیں یہ تو سب کے ہیں, ان کے بعد آپ کیا ہیں؟ تو اب آپ سب سے پہلے تو نکاح کے نتیجے میں جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ریسیٹ ہوتا ہے. نکاح سے پہلے آپ سب سے پہلے بیٹی تھیں, اس کے بعد بہن تھیں, اس کے بعد
اسٹوڈنٹ تھیں, اس کے بعد آپ ایک ڈینٹسٹ بھی تھیں, ٹھیک ہے, یا آرکیٹیکٹ تھیں, ٹھیک ہے, 4 چیزیں میں نے بیان کر دیں, یا ٹیچر تھیں. چلیں, نکاح سے پہلے آپ کا آرڈر آف ریلیشن شپ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے ڈاٹر تھیں, اس کے بعد آپ کیا تھیں, بہن تھیں, اس کے بعد آپ کیا تھیں, یا آپ چلیں آپ کہیں جاب کرتی ہیں, اسکول میں پڑھاتی ہیں, تو آپ ٹیچر تھیں, اور اس کے بعد آپ فرینڈ تھیں. تو 4 رولز ہو گئے آپ کے. سب سے پہلے آپ بیٹی تھیں, پھر آپ بہن تھیں, پھر آپ ٹیچر تھیں ایک اسکول میں, اور پھر اس کے بعد آپ کسی کی دوست بھی تھیں, 2-3 آپ کی دوستیں تھیں, ان سے بھی آپ کنیکٹڈ تھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, بہت ساری لوگوں کا آرڈر آف ریلیشن شپ بہت شروع میں ہی بگڑ جاتا. یہ آرڈر آف ریلیشن شپ بڑی اہم بات ہے, اللہ کرے کہ اس کو ہم سمجھیں. یہ پوری ڈیٹیل ٹاک آپ دیکھیے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی. مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے ڈاٹر ہیں, بیٹی ہیں, اس کے بعد آپ بہن ہیں, اس کے بعد آپ کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہیں, پڑھاتی ہیں آپ, اور اس کے بعد آپ کی 2-3 دوستیں ہیں جن کی آپ دوست بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ رولز ہیں. ممکن ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تو کسی کی نواسی بھی ہوں, تو میں کسی کی گرینڈ ڈاٹر بھی ہوں. اچھا, بات واضح ہو رہی؟ تو کچھ بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ جو آرڈر ہے نا, یہ بھی ایک سینسیبل آرڈر ہے. کچھ بچیوں نے کیا کیا ہے کہ ایسی لائف گزار رہی ہیں کہ ان کے لیے یہ نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2 ہے, یہ نمبر 3 ہو گیا, یہ نمبر 4 ہو گیا. تو یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. بامعنی زندگی آرڈر آف ریلیشن شپس کو سیدھا کرنے سے ممکن ہوتی ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس اگر آپ کا غلط ہے تو آپ میننگ فل لائف سے بہت دور کھڑے ہیں, سچی خوشی سے دور کھڑے ہیں, اطمینان سے دور کھڑے ہیں, اور بامعنی زندگی سے دور کھڑے ہیں. میننگ فلنس, ہیپینس, اس سے دور کھڑے ہیں اگر آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپ ریسیٹ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب نکاح کے بعد یہ لڑکی جو ہے, یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے وائف. اس کے بعد اگر اس کے بچے ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کے بعد کچھ اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری بچیاں نکاح کے بعد اپنا آرڈر آف ریلیشن شپ چینج نہیں کرتی, ٹھیک نہیں کرتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ نکاح ہے ہی ایک ایسا فریم ورک. تو عورت کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو فالو کرے گی, اور شوہر کو ایسے فالو نہیں کرے گی کہ جیسے ایک باس کو فالو کرتے ہیں, یا مجبوراً کسی مطلب فوج میں جنرل کو فالو کرتے ہیں, یا کمشنر کو فالو کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا پولیس والا ہے جس کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ بھی سینسیبل آدمی ہو جس کو فالو کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. لیکن فالو آپ دل کی خوشی کے ساتھ کریں گے, جیسے کہ آپ کسی مینٹور کو فالو کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے محبوب کو فالو کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کی اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے, کہ وہ اپنے شوہر کو فالو کرے گی. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بھی معاملات ہیں اس کی سیکریسی, یعنی جو ٹرسٹ اسے مل رہا ہے, یا جو امانت اسے مل رہی ہے, یا جو سیکرٹس اس سے شیئر ہوئے ہیں, اس کی سیکریسی کو مینٹین کرے گی. کیونکہ یعنی یہ بہت اہم اس کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ دونوں ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی ہوتی. بہت سی عورتیں
جب مجھے اپنے پرابلمس میری لائف میں سینکڑوں مطلب میں 25 ایئرس کے میرے اس پورے کوئی کوارٹر سینچری کے اوپر پھیلا ہوا میرا یہ سارا سلسلہ ہے جہاں میں آپ کھڑا ہوں, تو سینکڑوں لوگ ہیں جن کی لائف کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ سب سے پہلے ڈینٹسٹ ہیں, اس کے بعد مدر ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی سی بچ جاتی ہیں تو بیوی ہیں. کبھی بچ جاتی ہیں کبھی نہیں بچتی ہیں, اسی میں ہی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ آرڈر ہی چینج ہو گیا نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ نے جب آپ کا آرڈر صحیح ہوتا ہے تو آپ اسے فالو کرتے ہیں, آپ کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ رول ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ نہیں تو آپ اسی غم میں رہیں گے کہ ہائے میرے والدین نے اور میں نے ساری زندگی سپنے دیکھے تھے بہت اچھا ڈینٹسٹ بننے کے. یعنی مسلم امہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ان کے دانت گوشت کو اچھی طرح چبا سکیں, ان کے انسائزرز اور مولرز صحیح سے پرفارم کر سکیں, وہ کون سے دانت طرح طرح کے ہوتے ہیں, اور ان کے مسوڑے اور ان کے داڑیں جو ہیں وہ صحیح چلیں. بلکہ ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے مسلم معاشروں کی کہ وہاں انسانوں کی اچھی تربیہ ہو سکے. تو آپ کو اللہ نے جس آسمان پہ بٹھایا تھا آپ اپنی ضد کر کے نیچے گرنے پہ راضی ہوئے ہیں, مطلب آپ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں میں اس پہ پرفارم نہیں کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے رولز کا فرق. یہ ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آتا, اس کی وجہ سے پرابلم ہی پرابلم. آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سارے کویسچنز آئیں گے, آپ اسے لکھیے گا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور اگر وہ بہت پرسنل قسم کا کویسچن ہے جو آپ کو نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو آپ مجھے پیپر پہ دیجیے گا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اچھا اب اگر یہ پوچھا جائے کہ ہم کیسے, اب آپ کو مقصد پتہ لگ گیا, ذمہ داریاں اور فرائض پتہ لگ گیا, یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا ایک بات میں اور بتاؤں, عورت کی آپ کو اچھا کھانا کھلانا یہ اس پہ فرض نہیں ہے. یہ عورت پہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی روٹی گول بنے اور بڑی اچھی بنے, بہترین بریانی بنائے, یہ اس پہ فرض نہیں ہے. اور آپ کے والدین کی کو اچھا کھانا بنا کے دے, یہ بھی اس پہ فرض نہیں ہے. تو مرد کو, اگر مرد اس کو اس طرح دیکھے گا کہ یہ اس پہ فرض نہیں تھا, لیکن اس پہ فرض تو نہیں تھا لیکن اس نے زندگی میں 99% یا 98% آف دا ڈیز اس نے ہی مجھے کھانا بنا کے دیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ کھانا نہیں بنایا, 90% اس نے بنایا, یا 80% اس نے, کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں آج نہیں بنا رہی, آپ باہر سے منگوائیں. تو اس نے اگر مجھے, اس پہ فرض نہیں تھا کہ مجھے کھانا بنا کے دے, اس پہ فرض نہیں تھا کہ میرے والدین کو روٹی پکا کے دے, لیکن جب آپ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ یہ فرض نہیں تھا, اس پہ فرض کیا تھا میں نے بتا دیا آپ کو, تو اب آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کے پڑوس سے کوئی روزانہ آ کے آپ کو کھانا دے, آپ کو کیا فیلنگز ہوں گی؟ آپ اس سے کوئی بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ آپ کے پڑوس سے کوئی آدمی آئے آپ کو روزانہ کھانا بنا کے دے دے, آپ اس سے کوئی رف بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس کو وہ چائے بنا کے دے یا ان کو جوس بنا کے دے یا ان کے سر پہ تیل لگائے, آپ کے پیرنٹس کے سر پہ, آپ کے پڑوس میں سے کوئی, آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس کو کوئی بدتمیزی اس سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو ماسی میڈ ہے وہ یہ دیکھے کہ آپ کے پیرنٹس کی طبیعت خراب ہے تو وہ ویسے ہی رک جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں ان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں, ویسے ہی والنٹیرلی, کوئی اس کی رسپانسبلٹی نہیں. اس میڈ کے لیے دل میں آپ کے ہمدردی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی کہ میرے پیرنٹس کی ٹانگیں دبا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ رک گئی ہے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا کیا خیالات ہوں گے؟ آپ اس کے احسان مند ہوں گے. اس کیفیت میں اللہ کرے کہ ہمارے مرد چلے جائیں. کیا خیال؟ نہیں, اس کیفیت میں مرد ہمارے گئے نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک میری امی کو, انہوں نے کہا تھا کہ تم بھنڈی گوشت بناؤ اور تم نے لوکی گوشت بنا لیا ہے, تو تمہارا دماغ تو صحیح ہے, تم نے بھنڈی گوشت کیوں نہیں؟ عجیب ہے, احمقانہ حرکتیں چل رہی ہیں. اور تم نے میرے لیے جو روٹی بنائی ہے ابھی تک گول روٹی نہیں بنی, تمہاری تو روٹی صحیح نہیں ہے. ارے یار جیسی تم, مطلب یہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا آپ کا حق نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے یہاں مردوں کو سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن
الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت یہ کام نہیں کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت یہ کام نہیں کرے. اگر عورت یہ کام کر رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں 99% عورتیں اور لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں، تو اس کو ایک قدر کی حیثیت سے، ایک فیور کی حیثیت سے کہ بھائی تمہاری بڑی بات ہے، تمہاری بڑی بات ہے. اب وہ عورت جو آپ دیر سے آ رہے ہیں آفس سے، وہ بیٹھی ہوئی بھوکی آپ کے کھانے پہ انتظار کر رہی ہے، اور اس کو ہو گئے رات کے 10 بج گئے اور آپ نے کال بھی نہیں کی کہ آپ نے کھانا کھا لیا راستے میں، اور آپ گھر آئیں اور وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اور اس انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ جب آپ آئیں گے تو گرم روٹی ڈالے گی اور خود بھی کھانا نہیں کھایا ہے. تو یہ ظلم ہے کہ اس عورت کو، مطلب پہلی بات تو یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر کہیں کھانا کھانا تو آپ اسے کال کر کے کہتے کہ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں تو تم میرا ویٹ نہیں کرنا. اور پھر تیسری بات یہ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، آج میں لے کر آؤں گا کھانا کیونکہ میں باہر کھا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم بھی وہی کھاؤ جو میں کھا رہا ہوں، تو تم گھر میں کچھ نہیں کرو، میں تمہارے لیے لے کے آ رہا ہوں. تو یہ تو وہ نہیں کرتا. میری بات سمجھ آ رہی؟ اس کے نتیجے میں دیکھیے ناشکرا پن جو ہے، اس کے نتیجے میں پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں اور شدید پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر میں کسی مرد سے یہ کہوں، مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر میں کسی مرد سے یہ کہوں کہ تمہاری بیوی ایسے کون سے کام کرتی ہے جو اس پہ لازم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کرتی ہے، اس کی فہرست بناؤ، تو مرد کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھے. لیکن میں اس کی فہرست بنا کے اسے دے سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی یہ سارے کام کرتی ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے. اسی طرح مرد بھی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے، جس کا بیوی کو احساس نہیں ہوتا. لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ عورت زیادہ خدمت کرتی ہے، مرد اتنی خدمت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مرد بھی کچھ ایسے کام کرتا ہے جو بہرحال وہ کر لیتا ہے اور اس کی ایکنالجمنٹ اور اس کا شکریہ نہیں ملتا اسے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قرآن نے ایک لا بتایا، تم شکر ادا کرو تو میں بڑھا دوں گا. ہر وہ نعمت آپ اپنی بیوی کی خوبصورتی اور حسن کو فیل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، میری بیوی کتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے اسپاؤس کی صحت کا شکر ادا کریں، اللہ اس کو اور بڑھا دے گا. آپ اپنی صحت کا شکر، یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے، آپ نے مجھے صحت دی، میں اپنی ٹانگوں پہ چل رہا ہوں، مجھے میرے 2 ہاتھ دیے ہیں، میری 2 آنکھیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کو فیل کریں. آپ کے ہاتھ اور زیادہ چلیں گے، آپ کی ٹانگیں اور اچھی ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں اور اچھی ہو جائیں گی. شکر ادا کریں. جو نعمت بھی آپ کو حاصل ہے اس کا شکر ادا کریں، اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ یہ احساس نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک گھر میں آنا عموماً آتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی دین کا پروپوزڈ فیملی آرڈر نہیں ہے. دین کا جو پروپوزڈ فارم، یعنی یہ بالکل واضح سمجھ لیں، جوائنٹ فیملی کے اپنے کچھ فیوز و برکات بھی ہیں، جوائنٹ فیملی کی اپنی کچھ میرٹس بھی ہیں اور کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں. لیکن جوائنٹ فیملی، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے اندر ایڈجسٹ کریں، اس پہ ناراض نہیں ہو کہ مجھے علیحدہ کیوں نہیں رکھا. لیکن اگر آپ علیحدہ ہیں تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں. لیکن جوائنٹ فیملی دین کی طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے. دین کا جو پروپوزڈ فیملی سٹرکچر ہے وہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے سرکمسٹانسز میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہنے میں ہی ایک لائف اس طرح سیٹ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ایک احسن طریقے سے لے کے چلیں، اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں. اب یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی، میرے پاس بہت ساری بچیاں، میری اپنی ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ، بہت زیادہ مجھ سے میرا تعلق اور ہمارے ساتھ بہت اٹیچڈ کنیکٹڈ تھی، اس کی شادی ہوئی، بہت اچھی بچی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، کوئی 1-1.5 سال کے بعد ویسی ہماری ملاقات ہوئی، ہمارے گھر پہ آئی ہوئی تھی، ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، میں نے ویسی چند باتیں پوچھی تو وہ بہت پریشان تھی. اور اس نے خیر، جب میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، تو اس نے کہا کچھ ایک آدھ بات اس کی ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی پرابلم ہے. تو مجھے لگا کہ وہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. میں نے پھر پوچھا یہ بتاؤ یہ جو تمہارا شوہر ہے اس سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے، ہمارے معاشرے کی بہت ساری لڑکیوں نے اپنی میرائٹل لائف اپنے شوہر کی وجہ سے خراب نہیں کی ہے،
بلکہ ایک اور عورت کی وجہ سے خراب کی. میں نے ان سے پوچھا تم خوش کیوں نہیں لگ رہی, پرابلم کیا ہے؟ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس کو بہت پہلے سے دیکھا ہوا تھا اور ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ خوش نہیں ہے. تو جب اس سے پوچھا تو پتہ لگا, اب جب فردر پوچھا وہ بتا نہیں رہی تھی, تو میرا ایک ریلیشن شپ ہے, میں نے کہا نہیں مجھے تو بتاؤ. تو پھر خیر اس نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ جو مطلب ان نٹ شل یہ ہے کہ وہ ساس کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا تھا کہ ساس یہ کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں, کچن کے اندر یہ یوں ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ جس آدمی سے تمہاری شادی کی گئی تھی اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو بہت اچھا. تو میں نے کہا دیکھو تمہاری شادی تمہاری ساس سے نہیں ہوئی تھی, تمہاری شادی اس آدمی سے ہوئی تھی. ساس اگر ان ریزنیبل ہے تو اس کو ایک امتحان کی صورت سمجھو, اس بات پہ شکر ادا کرو کہ شوہر ریزنیبل ہے. اگر شوہر ان ریزنیبل ہوتا تو کیا کر لیتی؟ تمہیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ ساس تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے, یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, اس کو خوش ہو جاؤ. لیکن یہ ہم اس لیول پہ ہوتے نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں چونکہ آپ کی امی میرا دل دکھاتی ہیں لہٰذا اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی. اور وہ آدمی معافیا مانگتا ہے, کہتا ہے بھائی خدا کے لیے وہ میری ماں ہیں, میں ان کو نہیں سمجھا سکتا, میرے ابا ان کو نہیں سمجھا پائے, میرا باپ ان کو نہیں سمجھا سکتا, تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ میں نہیں سمجھا سکتا, مجھے معاف کر دو یار, خدا کے لیے مجھ سے کوئی اور چیز مانگ لو, چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں, میں نہیں جا رہی, چلو یہ لے لو, دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا, وہ میں کوئی بات نہیں کروں گی بس. اور وہ بات ہی نہیں کر رہی اس سے. اس غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ اس کی والدہ محترمہ اس کی بیوی کو فارگیو نہیں کر رہی, لیٹ گو نہیں کر رہی؟ اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ لیکن اس عورت کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان سے جا کے میری طرف سے لڑیں گے نہیں, آپ ان سے جا کے بات کریں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نہیں کر سکتا بات, مجھے معاف کر دو, لیکن میں بعض چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے جا کے آپ کا شوہر لڑائی کرے. آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, وہ یہ مان رہا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے کوئی جملہ ایسا کہا جس سے تمہیں تکلیف ہوئی, میں مانتا ہوں کہ وہ کبھی ایسی بات بھی کر دیتی ہیں, لیکن چلو بوڑھی ہیں چھوڑ دو یار, ہمیں بھی کہہ دیتی ہیں. اچھا جب یہ بچی میرے پاس آئی اور میں اس طرح میں پورا واقعہ بتانے اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. جو میں واقعات میں بتا رہا ہوں نا, یہ ہماری لائف کا ڈائسیکشن ہے, ہماری سوسائٹی کا, جو میں آپ کو بہت ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں. تو جب میں نے اس بچی سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اس آدمی سے تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں اس سے تو کوئی شکایت نہیں, ان کی بیوی ان کی اماں سے. پھر میں نے اس کو بات چیت شروع کی. پھر میں نے اس بچی سے میں نے تھوڑا بہت سمجھایا, لیکن اس بچی کو سمجھ میں نہیں. اس نے کہا نہیں یہ تو ان کی امی, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تو. میں نے کہا نہیں, لیکن تمہاری اپنی زندگی, وہ ناراض ہو کے اپنے شوہر سے اپنی امی کے گھر آ گئی, حالانکہ شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے, شوہر کی امی سے مسئلہ ہے, لہٰذا ناراض ہو کے یہ بچی اپنے امی کے گھر پہ آ گئی ہے. سچویشن سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور اس بچی کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں کامن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس بچی کو میں پوچھ رہا ہوں اس لڑکے سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. میں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ بتاؤ, اس کا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی والدہ کے بہت سارے مسئلے ہیں, 20-25 مسئلے ہیں. ان کی وجہ سے یہ لڑکی ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئی ہے. اور اب میں نے پھر اس بچی سے کہا, یہ کچھ دن کے بعد کی بات ہے یہ ساری سچویشن, پھر میں نے اس بچی سے ایک سوال کیا. وہ سوال میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال اگر ہمارے سامنے رہے گا تو آپ اپنے ساس اور اپنے سسر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اور ان کو ٹالریٹ کرنے کے قابل رہیں گے, نہیں تو آپ اس قابل نہیں رہیں گے. وہ سوال کیا ہے جو میں نے اس بچی سے کیا, اور چونکہ وہ مجھے کچھ سمجھتی ہے تو اس نے میرے سوال کو سن لیا. اس سوال یہ تھا جو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ایک بات بتاؤ بیٹا, بالکل ایمانداری سے اس بات کا جواب دینا اب جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ وہ ناراض ہو کے گھر آ گئی تھی اپنی امی کے. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, جو جملہ یا جو بات تمہاری ساس نے تمہیں کہی, جو بھی جملہ جو تمہیں برا لگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط نہیں کیا ہوگا, میں مان رہا ہوں انہوں نے غلط کیا, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, میں بالکل مان رہا ہوں انہوں نے غلط کیا ہوگا, ٹھیک ہے. کویسچن یہ ہے کہ جو جملہ تمہاری ساس نے تم سے بولا تھا, ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, کیا تمہاری امی نے کبھی بھی اس جیسے جملے یا اس سے زیادہ تکلیف دہ جملے کبھی بھی نہیں بولے؟ تو اس نے کہا وہ تو بہت بولے, ہم سب کی امیوں نے ہماری جس طرح خبر لے رکھی ہے وہ ٹھیک ٹھاک لے رکھی ہے, تم کوئی کام نہیں کرتی.
مطلب اس کی میں نے کہا انہوں نے جملہ کیا بولا, پر اس جو سب سے زیادہ تکلیف دہ جملہ ہے وہ جملہ مجھے بتاؤ. تو اس نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا یہ انہوں نے کہا ہے. اب میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے, تمہاری امی نے کبھی یہ جملہ تم سے بولا ہے کہ تمہارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا یا تم تو کوئی کام نہیں کر؟ پتہ لگا وہ تو روزانہ کہتی نہیں یہ جملہ, بچپن سے لے کے اب تک سنتی آ رہی ہیں. تو میں نے کہا اس کو تم فیل کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے جواب دیا وہ تو میری امی ہے. یہ اس جواب میں مسئلے کا حل موجود ہے. جب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, اس نے کہا یہ تو میری امی ہے. میں نے کہا دیکھو اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ سے شیئر کرتا ہوں جس سے پرابلم سالو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کی تربیہ میں یہ بات کہی کہ تمہارے 4 والدین, 2 تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے جو تمہارے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں, اور 2 وہ ہیں جو تمہارے اسپاؤس کے پیرنٹس ہیں. تو خدمت تو تم پر ان 2 کی فرض ہے جو تمہارے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں, لیکن احترام تم پہ 4 کا فرض ہے. وہ جو جواب دینا اور الجھنا, بھائی اگر ہم صرف ایک اصول بنا لیں کہ جس لیول پر میرے پیرنٹس مجھ سے سخت بات کرتے تھے, کم از کم اتنی سخت بات تو اپنے ساس سسر کی میں فیل نہیں کروں گا. اگر ہم یہ طے کر لیں, آپ کہیں بھائی میری امی یا میرے ابو مجھے کہہ دیتے تھے یہ تو ہر وقت ضائع کرتی رہتی ہے, کیا تمہیں کبھی نہیں کہا؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر تمہارے سسر تم سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو وقت ضائع کر رہی ہے, تو تم پاؤں پٹک کے فوراً اپنا سوٹ کیس نکال کے سارے کپڑے رکھ کے سیدھی پہنچ جاؤ گی اپنی امی کے گھر. تو تمہارے ابو بھی تو یہ جملہ کہتے تھے تمہیں, تمہاری اپنی امی بھی تو یہ جملہ کہتی تھی, کیا خیال؟ تو کم از کم اس لیول کا جو جملہ ہے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو جب یہ جملہ ساس سے سنو, ان سے کہو ارے واہ اس طرح کے جملے تو میں نے بچپن سے سنے, تو الحمدللہ اللہ کا آج شکر ادا کیا کہ میری امی ابو مجھے ایسے جملے کہتی رہتی نہیں جس کے نتیجے میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ اب مجھے یہ جملہ اثر نہیں کر رہا. الحمدللہ, یا اللہ تیرا احسان. اگر میری امی اور میرے ابو نے مجھے پھول کی طرح رکھا ہوتا تو مجھے کتنا زیادہ فیل ہوتا. یہ تو کچھ سنے سے جملے ہیں جو بچپن سے سن رہی تھی. تو آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی ہے, یہ مجھے اس آدمی کا ذکر ویسے ہی آیا, اصل میں اس کی کتاب کا نام بڑا زبردست ہے, اور اس کا جو اس کے سوچ کا ڈائریکشن ہے وہ بڑا کمال کا ہے. وہ زندہ ہے وہ آدمی, مائیکل فلن اس کا نام ہے. اس کی ایک کتاب ہے واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان یور اسکول. ایکچولی وہ انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا گرو ہے, دنیا میں جو 3-4 بڑے نام ہیں ان میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو اس میں ہر مسئلہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھ کے جنگ چھیڑ دی جائے. واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان یور اسکول کے اندر اس نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہر میٹر کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر بات کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے حکمت اور فہم کی بہت اعلیٰ سطح درکار ہے کہ وہ 150 افیئرز جو میری اسکول کی لائف میں ہوتے ہیں یا سچویشنز میری لائف میں آتی ہیں, ان میں سے کون سی بات کو نوٹس کرنا ہے. تو کتاب تو اس نے اسکول لیڈرشپ پہ لکھی ہے, لیکن اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس سے جو لیسن ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اسی کو فالو کریں کہ واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان فیملیز. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ زندگی میں بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے, نہیں رہ سکتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکیں. اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں کوئی بڑا کام کریں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کوئی بڑا کام کرے, تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھنا بند کر دینا ہوگا. پھر آپ کے سامنے بڑا ویژن ہوگا, بڑی چیز ہوگی, بڑی سوچ ہوگی. چھوٹی چیزیں تکلیف نہیں دیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو ساس سسر کا فیکٹر ہے شادی کے اندر اور اس سے جو ساری چیزیں خراب ہونے کا معاملہ ہے, اس کو میں نے ایک بہت بیسک لیول پر جو ابھی میں نے بات کی وہ اس لیے کی تاکہ ہمیں ایک کلیئرٹی مل جائے کہ یہ چیزوں کو کس طرح کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. 1-2 باتیں اور ہیں وہ میں کر دیتا ہوں تاکہ میں نے
جو چیلنجز ہیں وہ بتا دیے. میں نے یہ بتا دیا کہ ریلیشن شپ ہم نے مقاصد پہ بات کر لی, پرپس آف میرج, ہم نے فرائض پہ بات کر لی, رولز پہ بات کر لی. اب کچھ بینچ مارکس ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا, یعنی ہسبینڈ اور وائف دونوں کے لیے کوئی سکسیس انڈیکیٹرز یا بینچ مارکس کیا ہونے چاہیے, کہ یہ وہ بینچ مارک ہے یا یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے یا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میں کوشش کروں ایز ہسبینڈ یا وائف, اور یہ وہ کہہ لیجیے کہ پوائنٹ آف ایکسیلنس ہے جس کے لیے مجھے پہنچنا ہے, اس جگہ پر میں پہنچ جاؤں. اس کے لیے میں دونوں کے لیے 2 کویسچنز شیئر کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا جواب ٹھیک مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زبردست ہسبینڈ ہیں اور آپ زبردست بیوی ہیں. اگر کسی شوہر سے یہ پوچھا جائے, پہلے میں شوہر کے بتاؤں یا پہلے بیوی کے بتاؤں؟ شوہر کے بتاؤں. ہاں, شوہر کے. اگر کسی شوہر سے یہ پوچھا جائے, 2 سوال میں کسی آدمی سے کروں اور اس کا جواب, وہ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں جتنے شوہر ہیں وہ اس کا جواب سوچیں گے, اور آپ لوگ بھی اپنے گھر پہ سوچئے گا کہ یہ کیا بات ہے. اور پھر بیوی کے بھی بتاؤں گا میں, جس سے یہ پتہ لگے گا کہ میں واقعی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے. شوہر سے اگر میں 2 سوال پوچھوں کہ یہ بتاؤ تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے, اور اس میں وہ 3 لوگوں کا نام لے اور ان 3 میں اس کی بیوی شامل ہو, تو اس کا کریڈٹ بیوی کو جاتا ہے, اس میں شوہر کا کمال نہیں. اور اگر وہ 3 نام لے اور اس میں بیوی کا نام نہیں ہے تو اس کی رسپانسبلٹی شوہر کی. میری بات سمجھے؟ یعنی اگر فرض کیجئے آپ سے مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے, اور میں عائشہ کا نام لوں, تو اس کا کریڈٹ عائشہ کو جائے گا. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے اور میں 3 لوگوں کا نام لوں اور اس میں عائشہ کا نام نہ ہو, تو اس کا قصور میرا ہوگا. اس پورے معاملے کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے میں بتا رہا ہوں. یہ جو پوری میں نٹ شیل ویو, جو میں آپ کو جو لینسز اور فلٹرز دے رہا ہوں, یہ ایک کہیں سے امپورٹڈ سٹف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں سے پکڑ کے کاپی پیسٹنگ. یہ ایک اس کے پیچھے ایک تدبر موجود ہے, ایک تخیل موجود ہے, ایک اپنے ایمانی تناظر کے تجزیے موجود ہیں. تو یہ پہلا کویسچن ہے. یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ اب دوسرا کویسچن, اگر کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے, اور وہ اپنی بیوی کا نام لے. یعنی یہ 2 سوال ہیں جس میں جواب بیوی آنا چاہیے. اس آدمی سے پوچھا جائے یہ بتاؤ تمہاری سب سے بہترین دوست کون ہے, اگر نمبر 1 پہ بیوی کا نام لیتا ہے تو کمال کی بات ہے. اگر نمبر 1 یعنی وہ آدمی جس کو اپنی بیوی دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگتی ہے اور اپنی بیوی سب سے بہترین دوست لگتی ہے. اچھا, دوسرے سوال کا جواب بھی اگر اس کا یس میں آ رہا ہے تو اس کے اندر بیوی کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے, اور اگر اس کے جواب میں بیوی کا نام نہیں آ رہا تو قصور شوہر کا. اگر وہ ماں بول دے تو پھر شروع کے 3 میں آ جائے, 2 میں آ جائے, سیکنڈ پہ آ جائے, لیکن وہ کہیں پہنچے. دنیا کی ایک آدمی کہتا ہے مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اپنی ماں لگتی ہے اور دوسری اپنی بیوی لگتی ہے. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے, اس پہ پریشان نہیں ہوں, ناراض نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ وہ میٹر نہیں ہے جس پہ آپ سوٹ کیس پیک کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا, اب اسی طرح 2 سوال بیوی کے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ اس سے آپ کو پوری سائیکی سمجھ آئی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو کس ڈائمنشن میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو میرے یہ 2 سوال آپ کو ڈائریکشن سیٹ کر دیں گے آپ کی کہ ہمیں جانا کس ڈائریکشن میں. اور میرا یہ بولنا کہ اس میں افرمیٹیو رسپانس جو ہے, اس میں جو شوہر اگر صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کی وجہ بیوی میں ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. اور غلط جواب دے رہا ہے تو اس کی بڑی وجہ شوہر ہے. لیکن چھوٹی وجہ یہ ہے, غلط جواب کی چھوٹی وجہ بیوی ہے, صحیح جواب کی بڑی وجہ بیوی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میری اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت میری بیوی ہے, تو اس کی بڑی وجہ وہ, یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کیا ہے. اس خوبصورتی کا جو تصور ہے نا, خوبصورتی صرف باڈیلی بیوٹی نہیں ہوتی, ہماری پوری ایٹیچیوڈ, ہمارا پورا انداز, ہم کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, ہم کتنے پولائٹ ہیں. کچھ لوگوں کی آواز میں نا ایک بھدا پن ہوتا ہے, لہجے میں, آواز میں نہیں, لہجے میں لٹ مار کے بولتے ہیں. کچھ لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر اس کی خوبصورتی کو ڈٹرمن کرتی ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے. جی لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی کے سامنے وقت سچی بول رہے ہیں؟ بیوی کا ہی نام مطلب سیکنڈ بہت یہ بہت اہم بات. وہ انسان جس کو اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولنا پڑے, وہ بد نصیب بھی ہے اور قابل رحم بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ قابل رحم, یعنی اس پہ رحم بھی کھانا چاہیے, اور اس مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بہت سارے معاملات اس کے اندر ہیں. اور اصل میں تو کسی انسان کی شرافت کا اور کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ اللہ کے بعد اگر کوئی دے سکتا ہے تو اس کا اسپاؤس دے سکتا ہے. وہ انسان جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو مانتی ہے, وہی صاحب کیریکٹر ہے. جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو کیونکہ بیوی ہمارے کیریکٹر کو جانتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم ہے. اسی طرح بیوی کو بھی شوہر اچھی طرح جانتا ہے, وہ جس کو کہتا ہے وہ بڑی بات ہے. اچھا, دو سوال بیوی کے لیے. پہلا سوال جس کو اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے جو میرڈ عورت ہے کہ یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ ٹرسٹ, اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ تم کس پہ کر سکتی ہو؟ سب سے زیادہ ٹرسٹ نمبر 1, اور اس میں وہ اگر اپنے شوہر کا نام لے تو اس میں کریڈٹ شوہر کو جاتا ہے, اور اگر شوہر کا نام نہ لے سکے تو اس میں بھی مسئلہ شوہر میں ہی. کیونکہ کچھ شوہر ایسے نہیں بن پائے ہیں کہ جن پہ اعتماد کیا جا سکے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا لیول ہے کہ آپ کہیں کہ میں ان سے زیادہ اعتماد کسی اور پہ نہیں کر سکتی. اس وقت کا پرابلم یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابات ٹھیک نہیں آ رہے. آپ یہ جو میں 4 سوال ہیں, آپ یہ سوال لے کے نکلیں سوسائٹی میں, آپ کو 4 سوالوں کے الٹے جواب ملیں گے. 4 سوالوں کے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسرا سوال اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں 3 اہم ترین اساتذہ یا مربی یا مینٹور جن سے تم نے کچھ سیکھا ہو, جن کو تم اپنا استاد مانتی ہو, جن کو تم کہتی ہو کہ تمہارے مینٹور ہیں, 3 اہم ترین مینٹور یا استاد تمہارے کون ہیں؟ ان 3 میں سے ایک نام بھی اپنے شوہر کا نہ لے سکے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس میں بھی پرابلم شوہر کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. یعنی ٹھیک ہے, اس کا کوئی اور مینٹور ہو سکتا ہے کہ بہت اس کو لگے کہ ہاں یہ میں نے ان سے ان کے اندر جو نالج اور وزڈم ہے لیکن میں اپنے شوہر کو بھی ایک لیول پہ اپنا مینٹور مانتی ہوں. میں اپنے شوہر کو بھی کسی کیپیسٹی میں کسی لیول پہ اپنا استاد مانتی ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ کام نہیں ہو پا رہا. آپ یہ 4 سوال پوچھیں, 4 کے الٹ جواب آئیں گے. سب سے گہرا دوست کوئی اور ہے, سب سے خوبصورت بہت ساری اور ہیں, اور سب سے زیادہ اعتماد تو دوست پہ کرتی ہوں, اور استاد تو کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتی, میں ہی ہوں. اس جگہ پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں جا کے. یہ بات محسوس ہو رہی ہے؟ مارک ٹوین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, وہ مجھے کبھی کبھی یاد آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم بات, تو اس نے کہا کہ جو آئیڈیل کپل ہے اور جو بہت ہیپی کپل ہے, وہ ایکچولی جو دا موسٹ ہیپیسٹ میرج جو ہے, ہیپیسٹ میرج کے پیچھے راز اس نے کہا, ہیپیسٹ میرج از دا یونین آف 2 گڈ فارگیورس. 2 بہترین معاف کر دینے والوں کا یونین ہے
جو شادی کو خوشگوار بناتا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی خوشگوار ہو جائے, معاف کرنا سیکھ لیجئے, مسکرانا سیکھ لیجئے, خوش نظر آنا سیکھ لیجئے. اگر آپ کے بچوں سے ایک سوال کیا جائے, آپ کے بچوں سے میں ایک سوال کروں, اچھا یہ جو میں مختلف کویسچنز اور جو مختلف پیرامیٹرز بتا رہا ہوں یہ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ سوال کریں, یہ سوال کریں, اس سوال سے دیکھیں, اس سوال سے دیکھیں, وہ آپ کو لگے گا کہ ہمیں مختلف قسم کے گیج مل رہے ہیں کہ ہم چیک کیسے کریں کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ایک اور سوال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کے بچوں سے میری ملاقات ہو یا کسی آپ کے بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو, اور تمہارے ابو جو ہیں, یہی سوال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور ان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں اگر یہ سوال کیا جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا جواب؟ بچوں کو, بچے کہیں گے کہ ہمیں, اگر میں بچوں سے پوچھوں نا بیٹا تمہارے ابو تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمیں. اور تمہاری امی اور تو وہ کہیں گے ہمیں. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو میں آرڈر آف ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں نا, آپ پہلے یعنی اگر آپ پہلے وائف ہیں, اس کے بعد مدر ہیں, اور جو مرد ہے وہ پہلے ہسبینڈ ہے اور پھر فادر ہے, اور مرد تو اس سے پہلے سن ہے. یہ مسئلہ بھی بہت سو کو نہیں سمجھ آتا. آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ پہلے بیٹے ہیں بعد میں شوہر ہیں, اس آرڈر کو صحیح رکھیے گا. اپنی ماں کی فکر آپ کو میری فکر سے زیادہ رہنی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو, تو آپ اس کو اس بات پہ کہیں کہ آپ پہلے بیٹے ہیں اور بعد میں شوہر ہیں, اور اگر ان کا آرڈر ڈیفرنٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ ان کی تو پکڑ ہو جائے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ کبھی ہم نے سوچی اس بات کو؟ اور اسی طرح آپ کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے, آپ کے بچوں نے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے ابا جو ہیں وہ تمہیں زیادہ چاہتے ہیں یا تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں, تو اس کا ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ کہے گا ہمیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں, اس لیے کہ آرڈر چینج ہو گیا ہے. یعنی پہلے ہم ابا ہیں بعد میں شوہر ہیں, پہلے ہم اماں ہیں بعد میں بیوی ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ حالانکہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس اتنا اہم کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں اس کو سوچا ہی نہیں گیا. اور آرڈر آف ریلیشن شپس اگر ٹھیک نہیں ہوگا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ آپ کی زندگی میننگ فل ہوگی, نہ آپ ہیپینس کا کوئی گہرا ایکسپیرینس, کوئی بڑا ایکسپیرینس لے سکیں گے, مشکل میں رہیں گے آپ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, اب اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہونا چاہیے کہ بچہ یہ کہے کہ ہمارے ابو ہماری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور پھر ہمیں ویلیو دیتے ہیں. ہماری امی سب سے زیادہ ویلیو ہمارے ابو کو دیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد بچوں کو پتہ ہو کہ میرا مقام ابا کے بعد ہے, میرا مقام ماں کے بعد ہے. بہت سارے بچے, میں بہت ساری عورتوں اور مردوں سے جب ملتا ہوں اور پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں نا ہم ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور بچے بڑے ڈس ریسپیکٹفل ہیں اور بڑے گریٹفل نہیں ہیں. یہ بہت کامن ہو رہا ہے نا یہ مسئلہ, گریٹفل نہیں ہے. جناب آپ نے آرڈر ہی ٹھیک نہیں رکھا ہوا. آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ یعنی بچوں کی نیڈس پوری کریں, بالکل لاڈ نہیں اٹھائیں, رسپیکٹ دیں انہیں, لاڈ نہیں اٹھائیں. یہ بیلنس مینٹین کرنا مشکل کام ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ہمارا. اسی طرح ایک اور سوال ہے, اگر میں اسی طرح کے 2-3 سوال اور بناؤں, مثال کے طور پر اگر کسی عورت سے پوچھا جائے کہ تمہارے شوہر
اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تمہیں؟ اپنے آفس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا گھر کو؟ تو اس کا جواب بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں کیا دیں گی؟ اور اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی اسی طرح اگر اور سوالات اس طرح کے بنائے جائیں کہ آپ کے شوہر اپنی والدہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا ان کی فکر کرتے ہیں یا آپ کی، تو یہ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ان چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرنا چاہیے، اپنے ٹائم نکالنا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف بیٹھیں، آپس میں بات کریں، جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹھیک کریں، ارادہ کریں اللہ مجھے صحیح کلیئرٹی دے اور پھر میں صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو دیکھوں اور ٹھیک کروں. ٹھیک ہے؟ بہت ساری لیڈیز کے لیے ان کا کیریئر جو ہے وہ ان کی فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے. میں جاب تو نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ شوہر کہہ رہا ہے بھائی تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی پرابلم، تم کیوں جاب کر رہی ہو، میں تمہیں، اور اگر یا ٹھیک ہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم پہلے یہ والی چیزیں، تو ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تمہارا، بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا تمہارا، تو تم ہمیں بھی تو کسی پرائرٹی پہ رکھو نا. بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ باتیں واضح نہیں ہو پائیں گی. اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر اچھا خوش رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ کہے کہ بیٹا تم اپنے گھر کے پرابلمز نا مجھے نہیں بتایا کرو. جب بیٹی اپنے گھر کے پرابلمز اس کو بتانے لگے تو بیٹی کو کہے بیٹا اگر تم نے اپنے شوہر سے یہ بات 2 دفعہ ڈسکس کر لی ہے اور اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ اب میں امی سے ڈسکس کروں گی تو مجھ سے ڈسکس کرو. اگر تم نے یہ بات اپنے شوہر سے صرف ایک ہی دفعہ ڈسکس کی ہے یا ایک دفعہ بھی ڈسکس نہیں کی، یا ڈسکس تو کی ہے لیکن یہ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ میں کسی اور سے بھی ڈسکس کر سکتی ہوں، تو تمہیں مجھ سے نہیں ڈسکس کرنی چاہیے بیٹا. یہ امانت ہے. یہ جو میں دوسری ذمہ داری عورت کو بتا رہا تھا نا، آپ کو یاد ہے میں نے عورت کی 2 ذمہ داریاں بتائی ہیں، اس میں ایک امانت کی بات ہے. جو کچھ بھی واٹ ایور از ہیپننگ بٹوین یو ٹو از امانت، از اے سیکرٹ. You should not disclose it to anyone until and unless you are allowed to do it. آپ کے شوہر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تم ان سے ڈسکس کر لو، وہ تمہیں مشورہ دیں گی. بعض اوقات چیزیں اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، بہت خراب ہو جاتی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہمارے یہاں بچیوں کو نہیں بتائی گئیں، اس میں بچیوں کا قصور نہیں، انہیں بتایا ہی نہیں کسی نے. لڑکوں کو بھی نہیں سمجھائی گئیں، لڑکیوں کو بھی نہیں سمجھائی گئیں، دونوں نادانیاں کر رہے ہیں. انسانی تعلقات میں ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ جس کو سمجھ زیادہ آ گیا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے، معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی. یہ اصول اگر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر لیں، جس کو سمجھ زیادہ آ گیا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پہ معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ذمہ داری اسی کی زیادہ. آپ اگر اس کو قانونی ذمہ داریوں سے دیکھیں گے نا کہ تمہاری تو یہ تھی، میری یہ تھی. اگر بیوی کو کچھ باتیں زیادہ سمجھ آ گئی ہیں، بڑھ کے کر لے. یہ انسانی تعلقات جو گھر کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں تول کے اپنی ذمہ داری نبھانے کی اگر آپ کوشش کریں گے سب بگڑ جائے گا. بڑھ کر کریں، بڑھ کے کریں. آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک اچھا معاملہ رکھیں گے، تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا اور شوہر کا جو تعلق ہے، اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ میں نے تو ان کے لیے یہ کیا، انہوں نے میرے لیے کیا کیا، جس کو سمجھ زیادہ آیا ہے اس نے زیادہ ذمہ داری نبھانی ہے. یہ قانونی بات نہیں ہے، یہ اخلاقی بات ہے. یہ سوشل ایکسیلنس کا اصول ہے. یہ انسانی رشتوں کے اندر لیگل، یہ کوئی اس پرنسپل کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، لیکن اس پرنسپل سے سوشل ایکسیلنس ممکن ہوتی ہے. اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اور
تو اس میں معاف کرنا, معافی, جیسے میں نے مارک ٹوین کی بات کی کہ 2 اچھے فارگیورز ہیں, جو کامیاب اور خوش کپل ہے وہ ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ دیکھیے کہ کوئی ایسا لائف اسٹائل جس میں میاں بیوی کو تنہائی میں, اکیلے پن میں, یعنی اکیلے سے مراد یہ کہ سولیٹیوڈ, یعنی آپ کو فری ٹائم ایک دوسرے کے لیے اکیلے میں نہیں مل رہا, ایسے لائف اسٹائل سے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, ایسا لائف اسٹائل نہیں رکھنا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ رات میں جب شوہر آتے ہیں یا ہمیں جب ٹائم ملتا ہے بیٹھنے کا, بات کرنے کا, تو آپ کو بہت نیند آ رہی ہوتی ہے, تو آپ پہ دوپہر کی نیپ, دوپہر کی نیند فرض ہے. شوہر پہ بھی دوپہر کی اپنے اوپر فرض کر لیں تاکہ ہم رات میں بیٹھ کے کچھ بات چیت تو کر لیں. ہمیں کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا پورے دن میں, رات میں ہی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس وقت مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے میں تو کوئی بات نہیں کرتی. باتیں کرنے کے لیے اگر آپ نے ونڈو کریٹ کر لی, باتیں اگر آپ کو کرنی آ گئیں, مطلب اس کے لیے ٹائم نکالیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. 40 منٹس کا راستہ ہے, گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا, اور ان دونوں کو میاں بیوی کہتے ہیں. بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ کے پاس زبردست اپرچونٹی تھی باتیں کرتے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ناراض ہے اور غلط بات پہ ناراض ہے, غلطی بھی اسی کی ہے, ناراض بھی وہی ہے, لیکن چونکہ آپ کو سمجھ زیادہ, اگر آپ دیکھیے یہی تو موقع ہے. دیکھیے معافی مانگنے کا اگر آپ نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ جب مجھ پہ میری غلطی ثابت ہو جائے گی تو میں معافی مانگوں گا, تو یہ اصول ہی غلط ہے. قانونی اعتبار سے یہ اصول صحیح ہے, سوشل ایکسلنس کے لیے یہ اصول غلط ہے. اخلاقی اور معاشرتی حسن اس اصول سے ممکن نہیں ہوتا. ایک اصول یہ ہے کہ جب میری غلطی ہوگی تو میں معافی مانگوں گی, یہ قانونی اصول صحیح ہے. لیکن معاشرتی اور اخلاقی اصول کیا ہے؟ غلطی اس کی ہوگی, معافی میں مانگنے میں پہل کروں گا اور میں اس کو راضی کر لوں گا. وہ مجھ سے ناراض چل رہی ہے یا چل رہا ہے, میں خود ہی اس کے پاس چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی, اور میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے منا لوں گی یا منا لوں گا. ایک آدھ گانا اپنی بیوی کے لیے یاد کر لیجئے, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں, کوئی ایسا ایک آدھ یاد کر لیں, کوئی ایسے گنگنا دیں اور کہیں کہ بھائی یہ مجھے جو ہے نا, کیونکہ وہ جو 40 منٹس کا آپ کا ڈرائیونگ ٹائم ہے, آپ یہاں سے جا رہے ہیں کلفٹن جا رہے ہیں, 1 گھنٹے کا راستہ ہے وہ تو, اور خاموشی سے سب اپنا وہ اپنے دل میں, اس کے دل میں بات یہ آ رہی ہے کہ بھائی یہ تو انہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کے دل میں قانونی طور پر آپ صحیح سوچ رہے ہیں. اگر آپ قانونی اینک لگا کے خاندان کو بنانا چاہیں گے نا, نہیں بنے گا. اس کے لیے آپ کو دوسری اینک, قانونی اینک سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ساس کا مسئلہ, شوہر کا مسئلہ قانونی اینک ہی غلط ہے نا. قانونی اینک سے گھر بنتا نہیں ہے. قانونی اینک صرف عدالت میں کہیں جا کے چیک ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میری ساس نے تو مجھ سے یہ کہا تھا تو وہ تو یہ تو غلط تو وہ ہے, صحیح وہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا کرائٹیریا ہی دوسرا, اس کا پیمانہ ہی دوسرا. یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم ہو آپ کے پاس, ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے سے ملاقات اس طرح تیار ہو کر کی جائے جیسے آپ کسی کلائنٹ سے ملنے جا رہے ہیں. اہتمام کریں. کبھی آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے پرفیوم لگائیے, کبھی بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھی کنڈیشن میں لانے کی کوشش کرے کہ بھائی میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. بہت سے شوہر جب گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی ماسی سے تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو اس سے بہتر کنڈیشن میں رکھیں. آپ ہیلدی نظر آنی چاہیے, آپ ہیپی نظر آنی چاہیے, آپ فٹ نظر آنی چاہیے, آپ خوبصورت نظر. میں ایک بات اور بتاؤں, دین کا بھی یہ مزاج ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا کرے کہ میں اپنے آپ کو اچھی اور پریزنٹیبل فارم میں رکھنے کی کوشش کروں, صحت کے اعتبار سے, لکس کے اعتبار سے, حلیے کے اعتبار سے, اور اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک اچھی پریزنٹیبل فارم میں رکھوں.
ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا بیماری دے, بیماری جیسی شکل نہ دے, بیماروں جیسی شکل نہ دے. خدا غریبی مفلسی دے لیکن مفلسوں جیسا حال نہ دے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی میں اگر میں بیمار پڑوں بھی تو دیکھنے میں بیمار نہ لگوں, اگر میں فائنینشلی کمزور بھی ہوں تو دیکھنے میں نہ لگوں. یہ کسی کوئی کہا کرتے تھے کوئی صاحب. بات واضح ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو مینٹین کیجئے, ملاقات کا ٹائم نکالیے, ایک دوسرے کو ٹائم دیجئے, ایک دوسرے سے باتیں کیجئے. اور صرف ایک جملہ کہنا ہے, میری جو بات بھی آپ کو بری لگی ہے میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. دونوں نے یہ جملہ کہنا ہے, اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات نہ رکھیں, یا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو. ایس ایم ایس کر دیجئے, فون کر کے کہہ دیجئے, گھر جا کے خود پرسنلی کہیے, اور بہترین اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے لیے خوشیوں کا ایک دروازہ کھولے گا, آپ کے لیے آسانیوں کا ایک موقع عطا کرے گا, اس کو اویل کیجئے. تو شوہر اور بیوی اللہ کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے, ہم اسے نعمت بناتے نہیں ہیں. یہ انجوائبل نہیں ہوتی نا ہمارے لیے. اگر یہ نعمت ہے تو انجوائبل ہے نا, اس نعمت کو چکھیں گے, اس کو آپ استعمال میں لائیں گے, یہ نعمت آپ کے لیے اویلیبل ہوگی, اس کا ایک لطف اور ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں, وہ ایک عجیب تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. اچھا, اب ایک اور سچویشن, میں آخری یہ بس ایک بات کہوں گا. اگر بالفرض صورتحال خراب ہو جائے, یہ تو میں بات کر رہا تھا تعلق, اچھے تعلق کی کوالٹیز کیا ہوں, سکسیسفل وائف اور ہسبینڈ کو کیسے ہم دیکھیں گے, اور کیسے تعلق بنا رہا ہے, اس کے لیے کچھ باتیں میں نے کہیں کہ ٹائم نکالیں, ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں, ایک دوسرے کو ٹائم دیں. اکیلے ون آن ون ٹائم آپ کا ہونا چاہیے. فیملی ٹائم ایک الگ ضرورت ہے, ون آن ون ٹائم الگ ضرورت ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر صورتحال خراب ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت دور ہو گئی ہوں, یا میں اپنی بیوی سے بہت, میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی ہے, یا ہم دونوں بہت دور چلے گئے ہیں, اب ہمارے درمیان ایک گیپ ہے اور ہم ایک دوسرے سے بس ہمارا تعلق بس ایسے ہی رہ گیا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ سچویشن آ گئی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی سچویشن میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 سوالات میں اس سچویشن میں دوں گا, آپ ان سوالوں پہ کنسنٹریٹ کریں. یہ سوال وہ ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب وہ دوری آ گئی ہے, یعنی اس میں جو سب سے بڑی دوری ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے شریک حیات سے نا امید ہو گیا ہے, انسان اپنے شریک حیات سے مایوس ہو گیا ہے, اور ایک ایسے مقام پر دونوں پہنچ گئے ہیں کہ دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ تم مجھے بھگت رہی ہو, میں تمہیں کاٹ رہا ہوں. یعنی لائف, یعنی زندگی ایسی ہے کہ زندگی گزر نہیں رہی, زندگی کاٹی جا رہی ہے, تکلیف دہ زندگی بن گئی ہے, ایک دوسرے کی پریزنس کو انجوائے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, مایوس ہو گئے ہیں, نا امید ہو گئے ہیں. وہ جو چھوڑنا ہوتا ہے نا, جو چھوڑے بغیر ہوتا ہے, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اس نے چھوڑا بھی نہیں ہے اور اس نے چھوڑ بھی دیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی لائف ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو اس سچویشن میں دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے اپنے دوستوں کو اس سچویشن میں دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے اپنی بہن بھائیوں کو, اور بہت سے لوگ خود اس سچویشن میں چلے گئے. اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے؟ پہلا کویسچن جس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے, وہ کویسچن ہے, آپ یہ سوچئے اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا؟ جب کبھی آپ کی اور آپ کے شوہر کی, یا آپ کی اور آپ کی بیوی کا تعلق خراب ہونے لگے, تو آپ کو یہ کویسچن سوچنا چاہیے, اگر یہ نعمت میری زندگی میں نہ آتی, اگر یہ آدمی میری لائف میں نہ آتا, اگر یہ عورت مجھے نہ ملتی, میری زندگی میں نہ آتی, تو آج میری لائف کیسی ہوتی, میں کہاں ہوتا؟ کیا آپ باپ کہلائے جا سکتے تھے اگر وہ نہ آتی تو؟ کیا آپ ماں بن سکتی تھیں اگر وہ نہ آتا تو؟ یا جو آپ کو خوشیاں عطا ہوئی ہیں, جو کچھ آپ نے اچیو کیا ہے, تو یہ سوال آدمی کو سوچنا چاہیے, اگر یہ لڑکی میری لائف میں نہ آئی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتا؟ اگر یہ آدمی میری لائف میں نہ آیا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا؟
اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر نعمت کی قدر کرنی ہے تو اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر یہ نعمت مجھے نہ ملی ہوتی، اگر یہ نعمت مجھے اللہ دیتا ہی نہیں، مجھے اس نعمت کا ذائقہ چکھا ہی نہ ہوتا، میں نے یہ نعمت مجھے ملی ہی نہ ہوتی، تو میں کیا کر لیتا، کیا ہوتا، اس کو سوچا جائے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کے نتیجے میں اللہ سے یہ دعا کی جائے، نہ صرف یہ کہ یہ سوچا جائے، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی جائے، خاص طور پر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ اسے میرے لیے اور مجھے اس کے لیے مفید بنا دے، اچھا بنا دے، راحت والا بنا دے، لطف والا بنا دے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان بنا دے. اپنے لفظوں میں جو دعا ہم کرتے ہیں اس سے ہماری ایک الگ درجے کی نفسیاتی تسکین ہوتی ہے، ہمیں ایک الگ درجے پر ہماری سائیکولوجیکل ہیلنگ بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. تو آپ اللہ سے یہ دعا کیجیے اپنے لفظوں میں. میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا، ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی بیگم 1.5 سال سے ناراض ہو کے چلی گئیں اور ان کے بچے ہیں 2، اور 1.5 سال کے اندر اب جا کر انہوں نے کافی اس کی ایفرٹ کی کہ اب الحمدللہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ پیچ اپ ہو رہا ہے. وہ دونوں جو ہیں وہ اپنا انڈیویجولی مجھ سے کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ پیچ اپ اتنے عرصے کے بعد ہو رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور لرن کرنے کی ضرورت. 1.5 سال تک علیحدہ رہے، اب دوبارہ مل رہے ہیں. تو شوہر کے ساتھ میری تفصیلی سیشنز ہوئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دعا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا دعا تو میں نے بہت کی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دعا کی ہے؟ یہ جو دعا کا کانٹینٹ ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے. تو دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ملا دے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی دعا ہے. اللہ قادر ہے بہت سارے کاموں پر. وہ انسان جو اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے اس کی دعاؤں کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ ہم کوئی خواہش بھی اگر کرتے ہیں تو اسباب کی 4 دیواری کے اندر رہ کے کرتے ہیں. اللہ کوئی کام ممکن کرتے ہیں تو اسباب کی محتاجی کے ساتھ تھوڑی، اسباب کی انہیں کوئی محتاجی تھوڑی ہے، وہ تو اسباب کریٹ بھی کر سکتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر آپ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں اچھا بنا دیجئے، مجھے اس کے حق میں اچھا بنا دیجئے. کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی ہے. جس لڑکی سے آپ کی شادی نہیں ہوئی اور شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کے لیے آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ لڑکی میرے حق میں بہتر ہے اور میں اس کے حق میں بہتر ہوں تو ہمیں ملا دیجئے. لیکن جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو چکی ہے اس کے لیے دعا ایک اگلے لیول پر جا کے مانگیے اور کہیے یا اللہ مجھے اور اسے ایک دوسرے کے بندھن میں، آپ نے اللہ ہی کی مرضی سے تو آپ دونوں کی شادی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہی آپ دونوں کو ملایا ہے نا. اب تو آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں اور مجھے اس کے حق میں اچھا کر دیجئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس طرح سوچتے نہیں. پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ انسان جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا ہے راحت بنا دے اس کو آپ کے لیے، سراپا راحت بنا دے اس کو آپ کے لیے. یا اللہ مجھے اس کے لیے اور اسے میرے لیے راحت اور سکون اور اطمینان اور جو کچھ چاہیے ایک دوسرے کا سامان پیدا کر دے. اس کا کیا خیال اللہ کر سکتا ہے؟ تو ایک دوسرے سے دعا کیجئے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے اور اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے. اور اللہ سے مانگیے، ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیے. تو میں نے پہلی بات یہ کہی، وہ جو اگر اللہ نہ کرے تعلقات خراب ہونے لگیں تو 2 چیزیں کرنی ہیں. پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے اگر یہ بندہ میری لائف میں نہ آتا تو کیا ہوتا. یہاں سے سوچنا اسٹارٹ کرنا ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ اب آپ کو اس نعمت کی قدر شروع ہوگی. پھر اس کے بعد یہ نعمت میرے حق میں بہتر بنا دے، مجھے اس نعمت کی قدردانی سکھا دے، اس نعمت کو میرے لیے اور مفید بنا دے. اب یہ دعائیں مزید، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، مجھے اس کے حق میں بہتر کر دے. اب یہ دعائیں یہاں جا کے پہنچیں گی. یعنی اسٹارٹ یہاں سے ہے کہ اگر یہ نہ آتا تو کیا ہوتا. اور
اس پہ کام کرتے کرتے آپ یہاں پہنچیں گے کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں مجھے اس کے حق میں بہتر کر دے. بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں اگر یہ میرے اگر خیر ہے تو ہمیں رکھ, نہیں تو ہمیں علیحدہ کر. کیونکہ ایک پوائنٹ لائف میں ایسا ہو جاتا ہے آپ نا امید ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو رکھوں یا چھوڑوں. تو اس کے بعد چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ رکھوں یا چھوڑوں تو آپ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ بات کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے اس کیفیت میں دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی لڑکی ہے جو 1-1.5 سال سے سوچ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں یا چھوڑ دوں, دیکھا ہے نا آپ نے؟ اس سے پوچھیں تم دعا کیا کرتی ہو, اور اسٹارٹ یہاں سے کروائیں. اگر یہ آدمی تمہاری زندگی میں نہ آتا تو تم کیا کر لیتی, کہاں ہوتی, کوئی فرق پڑتا؟ پھر وہ کہے گی کہ نہیں میری لائف میں تو اتنی ساری, اس کے آنے سے کیا کیا مجھے ملا, کیا کیا اللہ نے مجھے مقام عطا کیا, مجھے کیا کیا, کیا خیال ہے؟ شکر پیدا ہوگا, اور شکر کے نتیجے میں دعا کا ایک الگ. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ, اگر اللہ نہ کرے صورتحال خراب ہو, دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اپنے ذہن کی اصلاح کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ بنے گا جو اب میں بات کر رہا ہوں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا, یہ بہت بڑا, یہ خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اصولی بات میں بیان کروں گا, اللہ کرے کہ یہ بات واضح ہو سکے. بہت سے لوگ اپنے شریک حیات کو شادی کے صرف 3 مہینے یا 4 مہینے بعد تک تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. شروع کے 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, اس وقت تو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, شروع کے 3 مہینے وہ اپنے شریک حیات کو چاہتے تھے, اب وہ اپنے شریک حیات سے اتنی محبت نہیں فرماتے جتنا اپنے تصور شریک حیات سے محبت فرماتے ہیں. ان کا ایک یعنی ان کے ذہن میں, یعنی میں اس کی ایک بات, اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں. آپ اپنی بیوی کو جیسی ہے ویسی ایکسیپٹ کر لیجئے, یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور جیسا اسے ہونا چاہیے, بہت سے لوگ اپنی اس, یعنی میں تمہاری کرنٹ اسٹیٹ سے محبت نہیں کر رہا, بلکہ جیسی تمہیں ہونا چاہیے اس سے میں محبت کر رہا ہوں, تو تم اپنے آپ کو ویسا بناؤ تاکہ میرے محبت کے قابل ہو جاؤ. بات سمجھ آ رہی؟ بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے. اسی طرح عورت جو ہے, بھئی جیسا اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے, اللہ نے جیسا آپ کو ایک پھل اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے, آپ کو جو نعمت عطا ہوئی ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے. بہت سے لوگ اپنے, جیسا آپ کو شوہر ملا ہے, جیسی آپ کو بیوی ملی ہے, وہ جیسی ہے پہلے تو آپ اس کا شکر ادا کیجئے, یا اللہ آپ. اور انسان کبھی یہ سوچے کہ میں, اگر اس میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو انسان یہ سوچے کہ میں اسی کے قابل تھا, میں یہی ڈیزرو کرتا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کی گاڑی صحیح ہو جائے گی, ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی آپ کی. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی محبت کرنا کہتے کس کو ہیں؟ محبت کرنا کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو اس کی خامیوں, اس کی خوبیوں کے ساتھ قبول کریں. آپ یہ قبول کریں تم جیسے بھی ہو میرے ہو, آپ اسے ٹوٹیلٹی میں اون کریں. اور ٹوٹیلٹی میں اون کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر مسائل بھی ہیں, اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں, اس کے اندر خوبیاں اور کمالات بھی ہیں, اس کے اندر بہت زبردست باتیں بھی ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ ٹیڑھا پن بھی ہے, اس کے اندر کچھ اوکھی چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں, اس کے اندر کچھ ایشوز بھی ہیں. تو ایشوز بھی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں. تو میں تمہیں جیسی تم ہو ویسی ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہوں. 3 مہینے شروع کے تو آپ نے ویسے ہی ایکسیپٹ کیا تھا جیسی وہ ہے. میں کبھی کبھی بعض اوقات کہتا ہوں کہ آج بہت سے مردوں کو اپنی بیوی کی وہ بات تنگ کر رہی ہے جس کے اوپر شروع کے 3 مہینے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے اور شعر سناتے تھے اس کے اوپر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج اپنی بیوی کی اس بات سے ناراض ہیں جس کے اوپر پہلا میسج یہ دیا تھا کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مجھے کھانا نہیں بنانا تھا, تو کوئی بات نہیں ہم باہر کھا لیا کریں گے.
اور نا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ذرا زور سے بات کرے نا تو ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو ایسی ہونا چاہیے, زور سے تو بالکل. اور نا میرے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے, میں یوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اچھی بات ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں. آج وہ سوچتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسی وہ ہے یا جیسا وہ ہے, آپ نے ابتدائی 3 مہینوں میں اسے ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن اب آپ نے اپنے تصور جو تصور بیوی ہے نا, یعنی یہ ایسا ہے کہ تم جیسی ہو ویسی تو صرف فرسٹ 3 months مجھے ایکسیپٹیبل تھی, اب جیسی تمہیں ہونا چاہیے جب تک تم ویسی نہیں بن جاتی تب تک میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تمہیں کیسا ہونا چاہیے, اب میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ ایسے کرو, تم گھر میں ایسے رکھو, تم اس کو ایسے کرو, تم بات ایسے کرو, تم ایسے تیار ہو, تم یہ کرو, تم وہ کرو. جب تک تم ویسی نہیں بن جاتی, یعنی اب دیکھیے, ایک ہے آپ کی اصل بیوی, ایک ہے آپ کے تخیل میں یہ بیوی, اس بیوی کا ایک بیٹر ورژن جو آپ کے تخیل میں. بہت سے لوگ اپنے اسپاؤس کے بیٹر ورژن سے محبت کرتے ہیں, اپنے اسپاؤس سے محبت نہیں کرتے, اور وہ اپنے اسپاؤس کو مجبور کرتے ہیں کہ جب تک تم اس بیٹر ورژن کے مطابق نہیں بن جاتے جو میرے ذہن میں تمہارا ہے, until and unless you become the person which I have in my mind, the better self, the better version of you, I am not going to accept you. اس تردد میں زندگی مصیبت بن جاتی ہے. یہ میری پوری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, شروع کے 3 مہینے آپ نے ایگزیکٹلی وہ جیسی تھی اور جیسا تھا ایکسیپٹ کر رکھا تھا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی نازک بات ہے. کیا خیال؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے اوپر کام کرنا ہے, اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے. یہ جو دعا ہے نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, رب کریم ہمارے ساتھ آسان حساب فرمائیے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات کو پکڑ کے آڈٹ ہو گیا نا ہمارا, تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اور یہ وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو, اگر وہ حساب لینے پہ آ گیا نا تو کوئی نہیں بچے گا, اور وہ بخشش ہی اس کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں. تو بیوی کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ہسبینڈ وائف کانورسیشن آپ دیکھیں, بیوی کہتی ہیں کہ اچھا تو کیا آپ بھی نہیں بچیں گے اگر اس نے پکڑ لیا حساب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی. یہ بات واضح ہو رہی؟ تو چاہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہو. میں بعض اوقات میں آپ کو ایک اور انسیڈنٹ بتاؤں. ایک دفعہ میں ایک قرآن یعنی ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا جہاں قرآن کی ایجوکیشن چلتی تھی اور بہت سی لیڈیز آتی تھیں اور قرآن پڑھایا جاتا تھا. وہاں پر کسی نے مجھے بتایا کہ وہ خاتون آتی ہیں. میں نے میرے کوئی پروگرام ہونے والا تھا, میں نے کہا بھئی آپ ہسبینڈ کو بھی لائیے. انہوں نے کہا نہیں ہسبینڈ کو تو نہیں لا سکتی. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ انہوں نے کہا ان کو تو میں بتا کے ہی نہیں آئی کہ میں یہاں آتی ہوں, وہ تو اس کے فیور میں ہی نہیں تھے, وہ تو الاؤ کر ہی نہیں رہے تھے, تو میں تو خود ہی آ گئی. بات سمجھ آئی؟ اور کس کام کے لیے آئی ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے آئی ہیں. لیکن رسپانسبلٹی کیا تھی ان کی؟ شوہر کو راضی کر کے کام کرنا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنے بھی نکلیں اور قرآن پڑھانے نکلیں اور شوہر کو چکر میں ڈال کے نکلیں تو کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے آرڈر کے اندر یہ کام کرنا پڑے گا. مشکل کام. بات واضح ہو رہی؟ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی خرابیاں ہیں اللہ میری بھی اصلاح کرے اور آپ کے لیے بھی آسانی کرے.